بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے عمران سیریز کا انتہائی منفرد ناول زہریلا حصار، مکمل ناول دوسرا حصہ۔ تو چلیے دوستو ناول شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ ہوش میں تو آنا ہی تھا، اور ہوش آنے کے بعد اگر ماحول بدلا ہوا نہ ہوتا تو حیرت کی بات ہوتی۔ یہ بھی ایک کمرہ تھا، لیکن وہ نہیں جس میں عمران بے ہوش ہوا تھا۔ اس کے برعکس یہ کمرہ خاصا گندا اور مدفن تھا۔ اس کی ایک سمت موٹے سوراخوں والا کٹہرا لگا ہوا تھا، جس کی باہری سمت میں تالا لٹکا ہوا تھا۔ خود عمران کے بدن کے نیچے ایک بدبودار کمبل بچھا ہوا تھا، جس کی بدبو محسوس کر کے وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنا لباس دیکھا۔ لباس وہی تھا جو اس نے اپنے جسم پر پہنا ہوا تھا، لیکن یہ جگہ کون سی تھی؟ اس نے ایک گہری سانس لے کر گردن جھٹکی۔ حالات واقعی بڑے عجیب تھے، ایک انوکھی پرسرارگیت، ایک عجیب سا ماحول۔ وہ آہستہ آہستہ سلاخوں کے نزدیک آ گیا۔ باہر اسے کچھ لوگ نظر آئے جو ایک مخصوص قسم کی وردی میں تھے۔ یہ نہ جانے کون سے ملک کے باشندے تھے۔ بہرحال عمران نے تعجب سے پلکیں جھپکائی، پھر اس نے زور زور سے کٹہرا بجایا اور مسئلہ وردی پوش اس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ 5 آدمی اس کے سامنے آ گئے تھے، لیکن ان سب کے چہروں پر شدید نفرت کے آثار تھے۔ عمران انہیں گھورتا رہا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، یہ کون سی جگہ ہے؟ لیکن ان لوگوں میں سے کسی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ نفرت بھری نگاہوں سے اسے گھور رہے تھے۔ تب اس نے پھر ان سے یہی سوال دہرایا، لیکن وہ لوگ صرف اسے گھورتے رہے تھے۔ چند لمحات کے بعد ان میں سے ایک نے دوسرے سے کچھ کہا۔ الفاظ عمران کی سمجھ میں نہیں آ سکے تھے، لیکن وہ آدمی جس سے کچھ کہا گیا تھا تیزی سے ایک جانب پلٹ پڑا۔ باقی 4 اسے کڑی نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص اس آدمی کے ساتھ واپس آیا۔ اس کے بدن پر بھی وردی تھی اور کچھ پھول لگے ہوئے تھے۔ تب چاروں آدمیوں نے اسے جگہ دے دی اور اس کے قریب پہنچنے پر اٹینشن ہو گئے۔ سامنے آنے والا عمران کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور عمران نے کٹہروں کی سلاخیں پکڑ لی۔ وہ مضحکہ گیز نگاہوں سے انہیں گھور رہا تھا۔ تم کیا کہانی سناؤ گے؟ عمران نے کہا، میں تمہیں تمہاری موت کی کہانی سناؤں گا، ذلیل کتے۔ تو نے ایک انتہائی نیک انسان کو قتل کیا ہے، ایک ایسے انسان کو جس سے میری پوری قوم محبت کرتی تھی۔ میری قوم کا مطالبہ یہ ہے کہ تجھے اس کے حوالے کر دیا جائے۔ کاش اعلیٰ حکام قوم کی بات مان لیں۔ میں نے ہلاک کر دیا ہے، عمران نے حیران لہجے میں پوچھا۔ اس شخص نے دانت پیستے ہوئے پستول نکال لیا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ نفرت تھی۔ اسی وقت عقب سے بھاری قدموں کی آوازیں سنائی دیں اور قریب کھڑے ہوئے لوگوں نے ایڑیاں بجائیں۔ پستول نکالنے والے نے پلٹ کر دیکھا، کئی آدمی چلے آ رہے تھے۔ اس نے دانت پیستے ہوئے عمران کو دیکھا اور پھر خود بھی پستول ہولسٹر میں لگا کر اٹینشن ہو گیا۔ سب سے آگے آنے والا دراز قد آدمی نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور اس کے ایک ساتھی نے آگے بڑھ کر چابی سے تالا کھول دیا۔ پیچھے آنے والوں نے اسٹین گنیں تان لی تھی۔ باہر آؤ، نئے آنے والے نے بگڑی ہوئی آواز میں کہا، اور عمران ایک گہری سانس لے کر باہر نکل آیا۔ پھر وہ اسٹین گنوں کی زد میں ایک طرف بڑھنے لگا۔ لمبا آدمی اس کے ساتھ تھا۔ وہ سب خاموشی سے ایک بڑے ہال میں پہنچے۔ ہال کشادہ تھا۔ بائیں سمت بغیر سلاخوں کے ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ عمران نے گہری نگاہوں سے اس کھڑکی کو دیکھا اور پھر ہال میں دوسری سمت نگاہیں دوڑانے لگا۔ پورے ہال میں صرف ایک میز اور چند کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ لمبا آدمی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسٹین گن والے مستعدی سے آگے آ کر سر پر کھڑے ہو گئے تھے۔ تب لمبے آدمی نے عمران کی طرف دیکھا اور بولا، تمہارا نام کیا ہے؟ علی عمران۔ عمران نے جواب دیا، کہاں کے باشندے ہو؟ زمین اور آسمان کے درمیان ایک پرسرار جزیرہ ہے جو رات کو 12:30 بجے نظر آتا ہے اور صبح 4:30 بجے چھپ جاتا ہے۔ میں وہیں کا رہنے والا ہوں۔ لمبے آدمی نے عمران کی اس بات پر کوئی تاثر نہیں دیا، پھر آہستہ سے بولا، کس کے لیے کام کر رہے ہو؟ پہلے کام کی نوعیت بتا دو، مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کیا کام کیا ہے۔ عمران نے کہا، سبحان صادق سے تمہاری ذاتی دشمنی تھی؟ لمبے آدمی نے پوچھا۔ یہ سبحان صادق 2 آدمی ہیں یا ایک ہے؟ عمران نے کہا، اور حال میں کھڑے ہوئے لوگوں کے منہ سے گسیلی آوازیں نکل گئیں۔ ان کے چہرے بھیانک ہو گئے تھے۔ اگر تم پاگل پن کا ڈھونگ رچاؤ گے تب بھی اپنی زندگی کی توقع مت رکھو۔ لمبے آدمی نے سرد لہجے میں کہا، بہتر یہی ہے کہ ان لوگوں کے نام بتا دو جن کے اشارے پر تم نے سبحان صادق کو قتل کیا ہے۔ اس طرح عوام میں نفرت کا جوش ذرا کم ہو جائے گا اور مجرم صرف تم نہیں رہو گے۔ اسی طرح ممکن ہے ہم تمہیں عوام کی نفرت سے بچا سکیں۔ اب تم جو بکواس کرو گے اس کے نتیجے کے ذمہ دار خود ہوگے۔ یہ فضول بکواس میری سمجھ میں نہیں آ رہی، عمران نے کہا، گویا تم انکار کرتے ہو۔ نہیں، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ تم اپنی غلط فہمی پر غور کرو، بکواس مت کرو۔
کیا تم اس سے بھی انکار کرو گے؟ لمبے آدمی نے جیب سے ایک تصویر نکال کر عمران کے سامنے پھینک دی اور عمران نے آگے بڑھ کر تصویر اٹھا لی، لیکن تصویر دیکھ کر وہ خود حیران رہ گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں کسی طور پر نہیں آیا تھا کہ یہ کون ہے جس پر عمران پستول تانے کھڑا ہوا ہے۔ تصویر میں ایک دراز قد آدمی ایک خوبصورت کار کے نزدیک موجود تھا۔ اس سے چند ہی قدم پر عمران اس پر پستول تانے نظر آ رہا تھا۔ عمران نے غور سے تصویر دیکھی اور پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد تم نے اس عظیم رہنما کو گولی مار دی۔ یہ تصویر تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ ایک پریس فوٹوگرافر نے ہمارے حوالے کی ہے۔ کیا فوٹوگرافر بھی مقامی باشندہ ہے؟ ہاں، وہ سبحان صادق کی نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی عمر کیا ہے؟ کیا مطلب؟ لمبے آدمی نے چونک کر پوچھا۔ برائے کرم دوستانہ انداز میں جواب دو۔ تقریباً 30 سال، لمبے آدمی نے اسے گھورتے ہوئے جواب دیا۔ کیا وہ مضبوط ہاتھ پاؤں کا مالک ہے؟ ہاں، وہ ایک تندرست نوجوان ہے۔ وہ اس وقت کیا کر رہا تھا جب میں نے مسٹر سبحان صادق کو کور کر رکھا تھا؟ وہ ادھر سے گزر رہا تھا۔ تب میری رائے ہے آفیسر کہ فوری طور پر اس فوٹوگرافر کو اپنے لیڈر کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لو۔ سنو، اگر وہ سبحان صادق کا اس حد تک پرستار تھا جتنا تم بتاتے ہو تو ایسے خطرناک وقت میں اس نے صرف یہ تصویر بنانے پر کیوں اکتفا کیا؟ وہ چاہتا تو زندگی کی بازی لگا کر اپنے لیڈر کی جان بچا سکتا تھا۔ یقیناً وہ ایسی پوزیشن میں تھا کہ میں اسے نہیں دیکھ سکا تھا۔ اگر دیکھ لیتا تو سبحان صادق کے ساتھ اس کی لاش بھی پڑی ہوتی، نہ کہ میں نے اس سے اپنی تصویر کھنچوانی تھی۔ یہ تصویر اس وقت کی بھی نہیں ہے جب مسٹر سبحان صادق قتل ہوئے تھے۔ وہ چاہتا تو پیچھے سے حملہ کر کے مجھے زخمی کر سکتا تھا، لیکن یہ تو بتاؤ تم نے مجھے گرفتار کہاں سے کیا؟ اسی فوٹوگرافر کی اطلاع پر۔ اس نے قتل کے بعد کی تصاویر بھی بنائی ہیں۔ لمبے آدمی نے کسی قدر گرائی ہوئی آواز میں کہا۔ برائے کرم مجھے مقتول کی ایک تصویر بھی دکھا دو، عمران نے کہا، اور لمبے آدمی نے جلدی سے ایک اور تصویر اس کی طرف بڑھا دی۔ اس میں سبحان صادق زمین پر پڑا ہوا تھا۔ اس کی پیشانی کے چتھڑے اڑ گئے تھے اور خون چاروں طرف بکھرا ہوا تھا۔ اس کے قریب ہی عمران پستول لیے ہوئے بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ خوب، عمران ہنس پڑا۔ شریف انسانوں، کیا میرے پورے جسم پر کوئی زخم نظر آ رہا ہے تمہیں؟ کیا مطلب؟ تم تلاش سکتے ہو، میرے جسم پر ایک بھی زخم کا نشان نہیں ہے۔ کیا مسٹر سبحان صادق کو قتل کرنے کے بعد میں بے ہوش ہو کر خود ان کے قریب لیٹ گیا تھا کہ مجھے ان کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا جائے؟ سنو، اگر یہ حادثہ واقعی ہو چکا ہے اور یہ میرے خلاف تمہاری کوئی سازش نہیں ہے تو فوری طور پر اس فوٹوگرافر کو گرفتار کر لو۔ اگر وہ قاتل نہیں ہے تو قاتلوں سے واقف ضرور ہے۔ مجھے تو صرف اس کے قتل میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لمبے آدمی کے چہرے پر اضطراب نظر آنے لگا۔ بات شاید اس کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ پھر اس نے دیکھا، تم اسے دیکھو، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ وہ برق رفتاری سے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے نکل جانے کے بعد عمران نے ان دونوں کی طرف دیکھا جو خاموش کھڑے تھے اور پھر کرسی کی طرف اشارہ کر کے بولا، کیا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ تو عمران نے پھر کہا، شریف لوگوں، میں اب خود کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی اس نے کرسی ان پر اچھال دی۔ وہ چونک کر کرسی کی طرف متوجہ ہوئے اور دوسرے لمحے عمران نے کھلی کھڑکی کی طرف چھلانگ لگا دی۔ اسے علم نہیں تھا کہ دوسری طرف گہرائی کتنی ہے، لیکن عمران بڑی مہارت سے نیچے آ گیا۔ اس کے پیروں نے زمین چھو لی جو 12 فٹ سے زیادہ گہرائی میں نہیں تھی۔ نیچے دوڑ لگاتے ہی مان پھر اچھلا۔ اس کا اندازہ درست نکلا۔ اندر والوں کو ہوش آ گیا تھا اور عمران جانتا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ اچانک عقب سے گولیوں کی تڑتڑاہٹ سنائی دی اور گولیاں عین اسی جگہ پڑی جہاں عمران گرا تھا۔ پھر وہ کسی چھلاوے کی طرح دوڑتا ہوا عمران کے ہاتھے کی طرف چل پڑا۔ گولیاں مسلسل تعاقب کر رہی تھیں، لیکن اب عمران کو پانا مشکل تھا۔ اونچی دیوار کود کر وہ پھر دوڑ پڑا۔ باہر آ کر اس نے حالات کا جائزہ لیا۔ کوئی پہاڑی مقام تھا۔ تحت نظر چٹانیں بکھری ہوئی تھیں۔ ان کے گرد کہیں کہیں بھدی طرز کی عمارتیں نظر آ جاتی تھیں۔ ویسے ان عجیب عمارتوں کی یہاں موجودگی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن اتنا اندازہ ضرور کیا جا سکتا تھا کہ یہ عمارتیں خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ بہرحال وہ چٹانوں کی آڑ لے کر دوڑتا رہا اور اس عمارت سے بہت دور نکل آیا، لیکن یہاں بھی اس نے رکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اب اسے کسی سڑک کی تلاش تھی، لیکن اسے اس بات کی حیرت بھی تھی کہ اس عمارت میں سے گاڑیاں اسے تلاش کرنے کے لیے نہیں نکلی تھی۔ کافی دور جا کر اسے ایک سڑک نظر آ گئی اور وہ سڑک کے نشیب میں دوسری طرف پہنچ گیا۔ اب اسے کسی سواری کی تلاش تھی، ساتھ ہی ساتھ وہ دوسری طرف کی نگرانی بھی کر رہا تھا، لیکن یہاں پر ہر طرف سخت خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک وہ سڑک کے پاس چھپا رہا، پھر اسے کوئی خیال آیا اور وہ چاروں طرف دیکھنے لگا۔ کرب و جوار میں بہت سے بڑے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ اس نے کئی بڑے بڑے پتھر اٹھائے اور سڑک کے بیچ میں رکھ دیے۔ سڑک زیادہ چوڑی نہیں تھی، اس کے دونوں سمت نشیب تھے۔ پتھروں کی وجہ سے وہ بند ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ اطمینان سے پھر اپنی جگہ جا چھپا اور تقریباً 10 منٹ کے بعد اسے دور سے ایک ٹرک آتا ہوا نظر آیا۔ وہ ہوشیار ہو گیا۔
ٹرک کی رفتار تیز نہیں تھی، پتھروں کے نزدیک آتے آتے وہ بالکل سست ہو گئی تھی اور پھر ٹرک رک گیا۔ عمران احتیاط سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ فوجی ٹرک تھا، سامنے کے حصے میں صرف 2 آدمی نظر آ رہے تھے، ایک ڈرائیور اور دوسرا ایک مسلح فوجی۔ دونوں کھڑکی سے گردن نکال کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ پھر ڈرائیور کے قریب بیٹھا ہوا آدمی نیچے اتر آیا اور اسٹین گن سیدھی کیے ہوئے چاروں طرف دیکھتا رہا۔ کرب و جوار کا اطمینان کر لینے کے بعد وہ آگے بڑھا اور وزنی پتھر اٹھانے لگا۔ ڈرائیور بھی اس کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ عمران کی نگاہیں ان دونوں پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر ان دونوں کو اس طرف متوجہ پا کر وہ چھپکلی کی طرح رینگتا ہوا ابھرنے لگا، اور جب اسے اطمینان ہو گیا کہ ٹرک کے عقبی حصے میں کوئی نہیں ہے تو وہ مستعد ہو گیا۔ جو ہی فوجی آخری پتھر ہٹا کر پلٹا، عمران نے ٹرک کی عقبی سمت چھلانگ لگا دی۔ فوجی اطمینان سے دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ گیا تھا اور عمران بھی اسی اطمینان سے ٹرک کے عقبی حصے میں پہنچ گیا۔ ٹرک پھر آگے بڑھ گیا۔ عقبی سمت میں ایک کھڑکی تھی، اس لیے عقب نما آئینے میں دیکھ لیے جانے کا خطرہ تھا۔ عمران کھڑکی کے نیچے چپک کر بیٹھ گیا تھا۔ اسی طرح اس نے وہ طویل سفر طے کیا۔ ٹرک اب شہر میں داخل ہو گیا تھا۔ عمران نے کچھ نیون سائن روشن دیکھے۔ بہرحال اسے زیادہ فکر اب نہیں تھی، لیکن صورتحال ابھی تک اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ایک ٹھنڈی سانس لے کر اس نے ان حالات کے بارے میں سوچا۔ حالات کا کچھ بے تکا پن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال اب اسے ٹرک سے اترنے کی فکر تھی۔ نہ جانے یہ ٹرک کہاں تک جائے گا، لیکن شہر میں اتنی رونق تھی کہ اسے موقع نہیں مل سکا۔ ٹرک کی رفتار بھی کہیں سست نہیں ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ ایک پرانی سی عمارت میں داخل ہو گیا۔ عمارت کے دروازے پر فوجی پہرا تھا، گویا یہ کوئی فوجی عمارت ہی تھی۔ پھر وہ ٹرک رک گیا۔ اس کے نزدیک دوسرے ٹرک بھی کھڑے ہوئے تھے۔ عمران تیار ہو گیا۔ پھر یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ نیچے اترنے والے ٹرک کے ایک بھی حصے میں نہیں آئے اور اتر کر کسی طرف چلے گئے۔ عمران نے میدان صاف دیکھا تو نیچے اتر آیا۔ نزدیک ہی ذیلی دروازہ نظر آ رہا تھا جس پر سرخ نشان بنا ہوا تھا، لیکن اسے تو اس عمارت سے نکلنا تھا۔ ذیلی دروازے میں داخل ہو کر وہ کیا کرتا؟ ابھی وہ کسی طرف بڑھنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ بھاری قدموں کی آوازیں سنائی دیں اور مجبوراً اسے اسی دروازے کا رخ کرنا پڑا۔ فوجی اسی طرف آ رہے تھے۔ وہ پھرتی سے دروازے کے اندر داخل ہو گیا۔ اب وہ ایک شفاف راہداری میں تھا۔ راہداری کی دوسری سمت لوہے کے مضبوط دروازے نظر آ رہے تھے۔ ممکن ہے یہ فوجی بھی اسی طرف آ رہے ہوں، چنانچہ چھپنے کے لیے اسے کوئی جگہ چاہیے تھی۔ وہ پھرتی سے راہداری کے کونے کی طرف چل پڑا جہاں سے وہ دوسری طرف گھوم جاتی تھی، لیکن ابھی وہ کونے پر پہنچا ہی تھا کہ دوسری طرف سے بھی بھاری جوتوں کی آواز سنائی دی۔ آواز شاید ایک ہی آدمی کی تھی۔ عمران بجلی کی سی تیزی سے پلٹا۔ اس نے دوڑتے ہوئے یہ فاصلہ طے کیا اور راہداری کی دوسری طرف پہنچ گیا۔ بھاری جوتوں کی آواز ایک گارڈ کی تھی جو شاید راہداری میں پہرا دے رہا تھا۔ بہرحال عمران کی برق رفتاری کی وجہ سے گارڈ اسے نہیں دیکھ سکا تھا، لیکن وہ اسی طرف آ رہا تھا اور یقیناً اب وہ اس سمت کا رخ بھی کرے گا۔ عمران نے پلٹ کر دیکھا۔ راہداری کچھ آگے جا کر ایک اور سمت گھوم گئی تھی، چنانچہ وہ تیزی سے اس طرف چل پڑا، لیکن راہداری کے دوسرے سرے پر پہنچ کر اس کو ایک بار پھر رکنا پڑا۔ ادھر بھی کچھ لوگ موجود تھے جو ایک کمرے سے بڑی بڑی پیٹیاں نکال کر باہر رکھ رہے تھے۔ عمران کو ایک لمبے میں سفر کرنا تھا، ادھر گارڈ کی نگاہوں سے محفوظ رہنا تھا اور دوسری طرف دوسرے آدمیوں سے۔ وہ لپک کر ایک پیٹی کی آڑ میں چھپ گیا۔ وہ یہ آڑ عارضی تھی، لیکن کم از کم وہ اس گارڈ کی نگاہوں سے پوشیدہ رہ سکتا تھا۔ بڑے سنسنی خیز لمحات تھے۔ پھر اس وقت تو وہ بالکل نا امید ہو گیا جب چند لوگ اس پیٹی کے بالکل نزدیک پہنچ گئے۔ ایک چھوٹی ٹرالی کرین اس طرف آ رہی تھی، پھر وہ پیٹی کے نزدیک رک گئی۔ پیٹی میں لگے ہوئے ہک اس ٹرالی میں لگے ہوئے ہکوں میں اٹکا دیے گئے۔ عمران نے ہاتھ بڑھا کر پیٹی کا ایک ہک پکڑ لیا، پھر وہ بھی اوپر اٹھتا چلا گیا تھا، لیکن صورتحال تب بہتر ہوتی کہ کوئی اس طرف نہ آئے، ورنہ اسے آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ اس کے سوا چارہ کار بھی نہیں تھا۔ تن بہ تن تقدیر وہ اسی طرح لٹکا رہتا۔ ٹرالی کرین اسے لے کر چل پڑی اور چند لمحات کے بعد وہ ایک بڑے ہال میں داخل ہو گئی۔ پھر پیٹی کو نیچے اتارا جانے لگا۔ جب وہ زمین پر ٹکی تب عمران نے سکون کی سانس لی۔ اس کے ساتھ اس نے دوسری پیٹی کی آڑ لے لی تھی۔ یہ کوئی بہت بڑا اسلحہ خانہ معلوم ہوتا تھا۔ چاروں طرف ایمیونیشن کی پیٹیاں چنی ہوئی تھیں۔ بہرحال اب عمران کو یہاں چھپنے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ بے پناہ پھرتی سے ان لوگوں کی نگاہوں سے چھپتا رہا۔ اس دوران اسے کئی بار پوزیشن بدلنی پڑی تھی۔ پھر شاید ان لوگوں کا کام ختم ہو گیا، اسلحہ خانے کو مقفل کیا گیا اور وہ چلے گئے۔ اب عمران اس خوفناک اسلحہ خانے میں قید تھا۔ خاموشی پھیل جانے کے بعد اس نے چند گہری گہری سانسیں لی، پھر پیٹی کی آڑ سے باہر نکل آیا۔ اسے وہاں سے نکلنے کے لیے
کسی جگہ کی تلاش تھی۔ تب اس کی نگاہ چھت کے قریب بنے ہوئے روشن دان پر پڑی۔ روشن دان کو بہت بڑا نہیں تھا، لیکن اتنا ضرور تھا کہ اس سے باہر نکلا جا سکے۔ وہ بلند بھی تھا، لیکن پیٹیوں کی موجودگی میں اس تک پہنچنا اتنا مشکل کام نہیں تھا۔ عمران نے ان پیٹیوں کا جائزہ لیا اور پھر کئی چھوٹی چھوٹی پیٹیاں منتخب کر کے وہ ان پیٹیوں کو ایک ایک اٹھا کر روشن دان کے نیچے رکھنے لگا۔ پیٹیاں اٹھاتے اٹھاتے اس کی نگاہ ایک کھلی ہوئی پیٹی پر پڑی اور وہ ٹھٹک گیا۔ اس پیٹی میں پتلی اور لمبی نلکیاں رکھی ہوئی تھی، جن کے اوپری حصے میں ڈائل بنے ہوئے تھے۔ نیچے تاروں کا جال بکھرا ہوا تھا۔ عمران ان کے نزدیک بیٹھ گیا اور ان نلکیوں کو اٹھا کر دیکھنے لگا تھا۔ ان کے بارے میں جاننا مشکل کام نہیں تھا۔ یہ ریڈیو کنٹرول ڈائنامائٹ تھے، انتہائی جدید اور بے حد طاقتور۔ نہ جانے اس کے ذہن میں کیا خیال آیا۔ اس نے بہت سی نلکیاں اٹھا کر جیبوں میں ڈھونس لیں، پھر اس نے انہیں کنٹرول کرنے والا آلہ بھی قبضے میں کر لیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ پیٹیاں کافی بلندی تک پہنچ گئی تھیں، اب وہ روشن دان تک پہنچ سکتا تھا۔ چنانچہ وہ احتیاط سے ان پر چڑھنے لگا اور چند لمحوں کے بعد وہ عمارت کی چھت پر تھا۔ چھت پر سے اس نے کرب و جوار کے گھنے درختوں کو دیکھا۔ ایک درخت کی شاخ صرف 5-6 فٹ کے فاصلے پر تھی۔ اس نے اسی درخت کا انتخاب کیا۔ نلکیوں کو سنبھال کر اس نے شاخ پر چھلانگ لگا دی۔ درخت بے حد کارآمد ثابت ہوا تھا۔ وہ پھیلا ہوا تھا اور اس کی شاخیں دور دور تک چلی گئی تھیں۔ چنانچہ درخت کی ایک لمبی شاخ نے اسے چار دیواری تک پہنچا دیا۔ پھر وہ چار دیواری سے نیچے کود گیا۔ تھوڑے فاصلے پر خاردار تاروں کی باڑ تھی۔ یقیناً اس باڑ کی نگرانی کی جاتی ہوگی، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ انہی سے باہر نکلنے کی کوشش کرے، اور بہرحال اس کوشش میں بھی کامیاب ہو گیا۔ تیزی سے دوڑتا ہوا وہ اس عمارت سے باہر نکل آیا، اور جب عمارت آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تو اس نے سکون کی گہری گہری سانسیں لی۔ وہ ابھی تک صورتحال سے ناواقف تھا، لیکن بہرحال اتنا ضرور تھا کہ اس کی تلاش کی جا رہی ہوگی، اور یقینی طور پر وہ لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہوں گے۔ ڈائنامائٹ کی نلکیاں اس نے نیچے لباس میں چھپا لی اور پھر ایک پتلی سی سڑک پر چلنے لگا، جس کا اختتام ایک بھرے بھرے پورے بازار میں ہوتا تھا۔ لیکن یہ دیکھ کر اسے سکون ہوا کہ بازار میں کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ ایک اچھی بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک کسی کو میرے اوپر شبہ نہیں ہو سکا، عمران نے سوچا، اور ایک فٹ پاتھ پر احتیاط سے چلنے لگا۔ نہ جانے کتنی دور نکل آنے کے بعد وہ رک گیا۔ اب اسے بھوک لگ رہی تھی، لیکن اس کی جیب خالی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ اچانک نیلے رنگ کی ایک کار اس سے تھوڑے فاصلے پر آ کر رکی۔ کار سے کسی نے گردن نکال کر اسے اشارہ کیا۔ اخروٹی رنگ کے بال ہوا میں لہرائے اور عمران نے ایک گہری سانس لی۔ ایک خوبصورت لڑکی اسے اشارہ کر رہی تھی۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا، کیا تم مجھے آواز دے رہی ہو؟ لڑکی نے گردن ہلا دی۔ تب وہ آہستہ قدموں سے اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ ہیلو مائی ڈیئر، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ لڑکی نے گرم جوشی سے کہا۔ میرا نام مائی ڈیئر نہیں ہے، اس نے کہا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں تیزی سے ایک خیال آیا تھا۔ ادھر لڑکی کہنے لگی، اوہ ڈیئر، ظاہر ہے تم کسے کسے یاد رکھو گے، میں شیلی ہوں۔ شیلی، ہماری ملاقات کچھ تھوڑے دن پہلے شہران میں ہوئی تھی۔ اوہ ہاں شیلی، اوہ سوری شیلی، عمران کہکا لگا کر بولا۔ آؤ آؤ، مجھے تم سے مل کر بہت خوش ہوئی، یہ لڑکی نے کہا، اور دوسری طرف کار کا دروازہ کھول دیا۔ عمران اطمینان سے اس کے برابر بیٹھ گیا تھا۔ لڑکی نے کار آگے بڑھا دی، پھر بولی، یہاں کب آئے؟ زیادہ دن نہیں ہوئے، عمران نے مسکرا کر کہا۔ کیا کر رہے ہو آج کل؟ میں جوڈو کراٹے کی مشق کر رہا ہوں، عمران نے جواب دیا۔ ارے واہ، واقعی تم فنٹاسٹک ہو، شکریہ شکریہ، اور سناؤ زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ لعنت کی ماری، ارے کیوں؟ بس کوئی مزہ ہی نہیں ہے زندگی میں، عمران آہستہ سے بولا۔ کار سفر کرتی رہی اور پھر وہ ایک نواحی علاقے کے خوبصورت مکان میں داخل ہو گئی۔ دروازے پر کھڑے چوکیدار نے گیٹ کھول دیا تھا اور کار اندر داخل ہو گئی تھی۔ یہ میرا غریب خانہ ہے۔ اوہو سوری، میں غریبوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا، عمران نے جواب دیا، اور لڑکی ہنسنے لگی۔ پھر بولی، تم اتنے ہی شاندار ہو سکتا ہے میرا گھر پسند نہیں آیا۔ غریب خانہ کہہ کر تم نے اس کی پوزیشن خراب کر دی ہے، تمہیں پسند ہے، بہت عمدہ ہے، عمران نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ لڑکی کے ساتھ عمارت میں داخل ہو گیا۔ اندر اسے 2-3 ملازم نظر آئے تھے۔ یہ با ادب تھے اور گردنیں جھکائے ہوئے تھے۔ پھر وہ ایک اندرونی کمرے میں داخل ہو گئے۔ اب جب کہ تم یہاں آئے ہو تو میرے ساتھ کچھ وقت گزارو ضرور، لیکن تمہیں کوئی مشکل تو نہیں ہوگی؟ ارے تمہاری موجودگی میں بھلا کسی کو کیا مشکل ہو سکتی ہے؟ تو پھر ٹھیک ہے، یہاں کیا کام ہے؟ ابھی تو کہیں بھی نہیں، تمہارے ساتھ ہی رہوں گا، اور ہاں میرے لیے کھانے کا بندوبست کرو، سخت بھوکا ہوں، عمران نے کہا، اور لڑکی اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ پھر وہ بولی، وہ سامنے باتھ روم ہے، اس نے کہا، تو عمران نے گردن ہلا دی۔ لڑکی باہر نکل گئی تھی۔ عمران نے اس طرح باتھ روم کی جانب قدم بڑھائے تھے جیسے باتھ روم جانا چاہتا ہو، لیکن دوسرے لمحے وہ اچھل کر دروازے پر آ گیا۔ اس نے کی ہول سے جھانک کر باہر دیکھا تھا۔
لڑکی راہداری میں سیدھی جا رہی تھی۔ عمران نے جلدی سے جوتے اتارے اور پھر دبے قدموں باہر نکل آیا۔ لڑکی ایک کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ عمران نے چاروں طرف دیکھا اور پھر وہ بھی کمرے کے دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے کی ہول سے آنکھ لگا دی۔ لڑکی الماری کھول رہی تھی۔ اس نے الماری میں سے ایک چوکور ٹرانسمیٹر نکالا، اس کا ڈھکن کھولا اور ایک لمبا ایریل باہر نکال لیا۔ عمران کے ہونٹوں پر ایک عجیب سے مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس نے اب کی ہول سے آنکھ ہٹا کر کان لگا دیا۔ لڑکی کسی کو کال کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا، ہیلو ہیلو شیلی کالنگ اوور۔ دوسری طرف سے آواز کوئی عمران نہیں سن سکتا تھا کیونکہ وہ بہت دھیمی تھی، لیکن لڑکی کی آواز پھر ابھری، یس سر، میں اسے یہاں لے آئی ہوں۔ جی ہاں، وہ یہاں موجود ہے۔ مجھے بھی تعجب ہے۔ جی ہاں، مجھے خطرہ ہے۔ جی بہتر ہے، بہت بہتر۔ اس نے ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ عمران نے پھرتی سے دوسری طرف چھلانگ لگا دی تھی اور پھر وہ کمرے میں واپس پہنچ گیا تھا اور پھر وہ باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ اس کو یقین تھا کہ لڑکی اب اس کے لیے کھانے کا بندوبست کرے گی، لیکن کھانا کیا، اس میں خواب آمدوانی ہوگی۔ لڑکی کے بارے میں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بھی صاف ستھری طبیعت کی مالک نہیں ہے۔ بہرحال اس نے سب سے پہلے لباس سے ڈائنامائٹ کی نلکیاں نکالیں اور انہیں چھپانے کے لیے مناسب جگہ تلاش کرنے لگا۔ باتھ روم میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی، اس لیے وہ انہیں لیے ہوئے باہر نکل آیا۔ پھر اسے مناسب گدا ہی ملا۔ اس نے نلکیاں پھرتی سے گدے کے نیچے چھپا دی اور گدا برابر کر کے ایک تولیے سے چہرہ خشک کرنے لگا۔ چند منٹ کے بعد لڑکی واپس آ گئی تھی۔ کھانا آ رہا ہے، اس نے کہا۔ شکریہ، عمران نے کہا اور لڑکی اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ملازم ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر لے آیا۔ ٹرالی پر بنا ہوا مرغ سلائس اور کچھ دوسری چیزیں تھیں۔ عمران نے ان چیزوں کا انتخاب کر لیا جس میں خواب آور دوائیوں کی آمیزش نہیں ہو سکتی تھی۔ دوسری چیزوں کو اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا، یہاں تک کہ پانی بھی نہیں پیا۔ میں دیر سے پانی پینے کا عادی ہوں۔ عمران نے لڑکی کو مطمئن کرنے کے لیے کہا، کافی منگواؤں تمہارے لیے؟ لڑکی نے پوچھا۔ نہیں شکریہ مس میلی، بے حد شکریہ آپ کی اس مہمان نوازی کا۔ کوئی بات نہیں ہے ڈارلنگ، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں تمہیں کس قدر پسند کرتی ہوں، لڑکی نے جواب دیا اور پھر بولی، اچھا اب تم آرام کرو، بہت تھکے ہوئے ہوگے، شام کو میں تم سے تفصیلی باتیں کروں گی۔ ضرور، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور شیلی خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گئی۔ عمران کی ہول سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کی پیشانے پر رگیں ابھری ہوئی تھی۔ پھر اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور چاروں طرف نگاہیں دوڑانے لگا۔ یہاں بھی روشن دان ہی کارآمد تھا۔ چنانچہ وہ تھوڑی دیر کے بعد ڈائنامائٹ کی نلکیوں کے ساتھ روشن دان سے باہر نکل رہا تھا، لیکن باہر نکلنے کے بعد اسے ایک اور عجیب اور دلچسپ صورتحال سے دوچار ہونا پڑا۔ ایک لینڈ روور آ رہی تھی اور حیرت کی بات یہ تھی کہ اس پر کٹہرا بنا ہوا تھا۔ اس کٹہرے پر کچھ سامان رکھا ہوا تھا اور روشن دان کے عین نیچے سے گزری تو عمران نے اپنے بدن کو تول کر نیچے چھلانگ لگا دی۔ اب وہ لینڈ روور کی چھت پر تھا۔ اسے یہ اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ لینڈ روور کون ڈرائیو کر رہا ہے، لیکن بہرحال وہ اس طرح لینڈ روور کے درمیان لیٹ گیا کہ اسے کوئی دیکھ نہ سکے۔ لینڈ روور نے ایک طویل سفر طے کیا تھا اور پھر نہ جانے کتنا لمبا سفر طے کرنے کے بعد وہ ایک بلند چڑھائی جیسی جگہ پر چڑھنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد عمران نے اندازہ لگا لیا کہ یہ ایک زبردست فوجی چھاؤنی ہے۔ یہ صورتحال عمران کے لیے اور زیادہ سنسنی خیز تھی، لیکن اب اس کا ذہن کچھ نئے فیصلے کر رہا تھا۔ اس ہنگامہ آرائی سے نمٹنے کے لیے اب اسے کوئی اہم کارروائی کرنا ہی ہوگی۔ چنانچہ چند لمحات کے بعد اب لینڈ روور چند مختلف چوکیوں سے گزرتی ہوئی ایک جگہ جا کر رک گئی تو وہ اپنی جگہ سے نیچے اتر آیا۔ کرب و جوار میں فوجی نظر آ رہے تھے، لیکن اس وقت عمران کی پھرتی قابل دید تھی۔ جب وہ ایک عمارت کے مختلف بیرونی حصوں سے گزرتا ہوا اس عمارت کے اندرونی حصے میں داخل ہو گیا، اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ جو کچھ بھی ہے، کم از کم اس بات کے بارے میں آخری فیصلہ تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ حکومت آئرون ہی کے فوجی ہیں، وہ جن کے لیے وہ خلوص دل سے کام کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن انہوں نے نہ جانے یہ کیا چکر چلا ڈالا تھا۔ اور اب عمران کے لیے ضروری تھا کہ ان لوگوں کو اپنے بارے میں بتائے اور ان پر یہ ثابت کر دے کہ اب تک وہ جو کچھ کرتے رہے ہیں وہ حماقت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ جمشید سمدانی کے چہرے پر ناخوشگواری کے آثار تھے۔ سامنے ہی بریگیڈیئر ہشام، کرنل سلامی اور دوسرے بہت سے فوجی افیسر بیٹھے ہوئے تھے۔ سب کے چہروں پر گہری سوچوں کے آثار تھے۔ بریگیڈیئر ہشام نے کہا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے مسٹر جمشید سمدانی، جب تک ہمیں اس پر اعتماد نہ ہو جاتا ہم اسے اتنے اہم کام پر کیسے لگا سکتے تھے؟ میں آپ کی کسی بات پر اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں رکھتا جناب، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب تک اس کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے، کیا اس کے بعد آپ اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون پر آمادہ ہوگا؟ مجھے اگر اس پروگرام سے آگاہ کر دیا جاتا تو یقینی طور پر میں کوئی اور منصوبہ بناتا، لیکن یہ ضروری تھا مسٹر سمدانی، آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے جناب،
اگر یہ ضروری تھا تو میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد جب آپ کا یہ تجرباتی دور ختم ہو جائے تو آپ خود ہی اس سے اور حکومت بخشیہ سے گفتگو کر لیجئے۔ آپ میری بات کا غلط مطلب لے رہے ہیں مسٹر سمدانی، بریگیڈیئر ہشام نے کہا۔ میں آپ کی بے پناہ عزت کرتا ہوں جناب، لیکن آپ خود سوچئے اس کے خلاف جو حربے استعمال کیے گئے، کیا اس کے بعد کسی شخص سے آپ تعاون کی توقع رکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اب یہ تجرباتی سلسلہ ختم کر دیا جائے۔ ہم اسے بتا دیں، اصل میں ہم بھی ذرا ذہنی طور پر الجھے ہوئے تھے اور یہ اندازہ لگا لینا چاہتے تھے کہ پاکشیا سے جو شخص بھیجا گیا ہے وہ در حقیقت ہمارے کام کے قابل ہے یا نہیں۔ یہ شک و شبہ تو ہر ایک کو ہونا چاہیے تھا کہ ایک اتنے بڑے مشن کے لیے صرف ایک آدمی منتخب کر کے بھیج دیا گیا۔ اس طرح تو آپ پاکشیا کے خلوص پر شک کر رہے ہیں۔ اس نے صرف مذہبی جذبوں سے متاثر ہو کر ان دو ملکوں کے درمیان غلط فہمیوں کو روکنے کی پیشکش کی ہے۔ آپ خود سوچئے، اگر پاکشیا یہ اقدام نہ کرتا تو اس وقت آئرون اور ایروک کے درمیان صرف اور صرف جنگ ہو رہی ہوتی۔ کیا یہ سب مناسب تھا؟ میں اس سے کب انکار کر رہا ہوں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا ہے۔ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے؟ سر، اس سلسلے میں تو معذوری کا اظہار کرتا ہوں میں، جمشید سمدانی نے کہا۔ مسٹر جمشید، فرض کیجئے مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، میں آپ سے درخواست کروں کہ اس غلطی کو سنبھالنے کی کوشش کیجئے، تو کیا آپ اس سے انکار کر دیں گے؟ آپ کا حکم سر آنکھوں پر جناب، آپ یہ فرمائیے کہ میں اس سے کیا کہوں گا؟ یہ کہ ہم اس کا امتحان لے رہے تھے، کیا ہمیں اس کا امتحان لینے کا حق ہے؟ حکومت پاکشیا نے اس کا ہماری مدد کے لیے مخلصانہ طور پر بھیجا تھا، اس کا معاوضہ یا صلہ تو طلب نہیں کیا گیا۔ اوفو مسٹر جمشید سمدانی بھائی، میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں نے امتحان لینے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیے وہ غیر مناسب تھے، لیکن اب آپ اسے سنبھالیے۔ سمجھ میں نہیں آتا جناب کہ میں اس مسئلے کو کیسے سنبھالوں۔ یہ بات آپ جانتے ہیں مسٹر جمشید سمدانی کہ میں بھی پاکشیا سے مخلص ہوں اور اس پر کوئی شک نہیں کرتا۔ جی وہ تو میں سمجھ رہا ہوں، جمشید سمدانی نے کہا۔ اچانک ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور وہ سب بری طرح اچھل پڑے۔ پھر یکے بعد دیگرے دھماکے ہونے لگے اور باہر سے شور کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ سب بری طرح دوڑتے ہوئے باہر نکل آئے تھے اور اس کے بعد صورتحال معلوم کرنے لگے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ دھماکے ان خالی بیرکوں میں ہوئے تھے جن میں اس وقت کوئی فوجی موجود نہیں تھا۔ فوجی بیرکوں کو البتہ نقصان پہنچا تھا۔ وہ سب ان دھماکوں کی تفصیلات معلوم کرنے لگے۔ تقریباً 1 گھنٹے تک یہ کارروائی ہوتی رہی، لیکن صورتحال کا پتہ نہیں چل سکا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ کوئی ایک بات جو سمجھ میں آ رہی ہو۔ بہت دیر تک تمام چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد باہر کے احاطے میں شدید بھاگ دوڑ ہونے لگی اور جمشید سمدانی، بریگیڈیئر ہشام اور کرنل سلامی وغیرہ واپس اسی بڑے کمرے میں آ گئے تھے۔ یہ کیا تھا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کوئی بات ہی معلوم نہیں ہو رہی، لیکن اچانک ان کی نگاہیں ایک گوشے کی طرف اٹھیں جہاں ایک شخص نقاب لگائے کھڑا ہوا تھا۔ وہ سب اسے دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ اس وقت وہ اس پوزیشن میں تھا کہ وہ شخص انہیں نقصان پہنچا سکتا تھا۔ وہ سب پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگے۔ تب وہ چند قدم آگے بڑھا اور اس نے ڈائنامائٹ کی بہت سی نلکیاں ان کے سامنے رکھ دی۔ سب کی آنکھیں ان ڈائنامائٹ کو دیکھ کر پھیل گئی تھیں۔ ان کے منہ سے آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ سب یہ کیا چکر ہے، لیکن بہرحال اس سنگین صورتحال کا ان سب کو احساس تھا۔ تب اس نقاب پوش کی آواز ابھری، اور یہ ان کا ریڈیو کنٹرول ہے۔ یہ آپ ہی کے ملک کے ساختہ ہیں اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کی دبا کاری کیا نوعیت رکھتی ہے۔ مگر تم کون ہو؟ جمشید سمدانی کی آواز ابھری اور نقاب پوش نے اپنے چہرے سے نقاب اتار دیا۔ علی عمران کے علاوہ اور بھلا کون ہو سکتا تھا؟ جمشید سمدانی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بریگیڈیئر ہشام اور کرنل سلامی وغیرہ بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کرنل سلامی نے سوال کیا کہ آپ اسے جانتے ہیں مسٹر سمدانی؟ مسٹر علی عمران فرام پاکشیا، جمشید سمدانی نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ یہ الفاظ بھی کسی بم کے دھماکے سے کم نہیں تھے۔ سب کو سانپ سونپ گیا تھا۔ وہ خاموش نگاہوں سے عمران کو دیکھ رہے تھے۔ عمران چند لمحات خاموش رہا، پھر اس نے کنٹرول باکس پر میز پر رکھتے ہوئے کہا تھا، آپ کی خدمت میں موجود ہوں، بتائیے میرے لیے کیا سجدہ تجویز کی جا رہی ہے؟ مسٹر عمران، جمشید سمدانی نے کہا، مہمان نوازی تو میرا خیال ہے آپ پر ختم ہے۔ آپ نے جس طرح میرے یہاں پر مہمان نوازی کی ہے، اس کے لیے میں ذاتی طور پر بھی آپ کا شکر گزار ہوں۔ اصل میں مسٹر عمران، بریگیڈیئر ہشام نے کہا، یہ حقیقت ہے بریگیڈیئر ہشام کہ اس وقت میرے لیے سب کچھ کرنا جائز تھا۔ میں ایک اجنبی ملک میں ہوں، اجنبی شہر میں ہوں، اور یہاں میرے پیچھے کچھ ایسے دشمن لگ گئے تھے جن کے نظریات
مجھے معلوم نہیں تھے۔ کئی بار ایسا موقع آیا جس پر میں نے محسوس کیا کہ اگر میں اپنی بچت کی کوشش نہ کروں تو یقینی طور پر خود ان کا شکار ہو جاؤں گا۔ اتفاق سے میں نے آپ لوگوں کی گفتگو سن لی جو آپ میرے بارے میں کر رہے تھے۔ اس گفتگو کو سننے کے بعد میرا رویہ نرم ہو گیا، ورنہ اس وقت آپ کی آرام گاہ کے گرد گرد بھی ڈائنامائٹ لگے ہوئے ہیں، اور یہ کنٹرول آلہ جو اس وقت میں نے اپنے ہاتھ سے اس طرح رکھ دیا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، ایک ہلکا سا بٹن دبانے سے آپ لوگوں کی زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ اور یہ اس سلسلے میں میرا آخری قدم تھا، اور اس کے بعد میں واپس پاکشیا روانہ ہونے والا تھا تاکہ وہاں جا کر اپنے حکام کو اطلاع دوں کہ آئرون کے ذہین لوگ ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ ان سب کے چہروں پر سخت ندامت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ بریگیڈ ہشام نے کہا، آپ کا مجرم میں ہوں مسٹر علی عمران؟ نہیں جناب، صورتحال کچھ بھی ہو جائے، پاکشیا آئرون سے برادرانہ محبت رکھتا ہے، برادرانہ جذبات رکھتا ہے۔ پاکشیا اپنے دل میں، اور حقیقت یہ ہے کہ مجھ ناچیز کو بڑی ذمہ داریاں دے کر بھیجا گیا تھا، بھلا میں یہ ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل کہاں ہوں؟ اور پھر آپ لوگ تو خود بے پناہ ذہین ہیں، کسی شخص پر صرف تجربہ کرنے کے لیے آپ اتنی اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، تو بھلا آپ کے لیے کیا مشکل ہے باقی تمام صورتحال کا بھی اچھی طرح جائزہ لے لیں۔ ہمیں اور ذلیل نہ کیجیے مسٹر عمران، معافی چاہتا ہوں، ایسا کوئی تصور میرے دل میں بھی نہیں ہے، بھلا میں آپ کو ذلیل کرنے کی کیا بساط رکھتا ہوں؟ آپ بہت بڑے بڑے عہدیدار ہیں، میں تو اپنے ڈپارٹمنٹ کا بڑا معمولی سا آدمی ہوں جسے بلا وجہ اتنی ذمہ داریاں دے کر یہاں بھیج دیا گیا تھا۔ کیا ایسی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے مسٹر علی عمران کہ آپ ہمیں معاف کر دیں؟ میں نے آپ سے عرض کیا نا بریگیڈ ہشام کہ میں آپ کو معاف کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا، اور یقیناً آپ مجھے اس بات کی اجازت دیں گے کہ میں اس مہمان نوازی کی تمام تر رپورٹ تیار کر کے اپنے وطن روانہ ہو جاؤں، اور پاکشیا میں جا کر یہ کہوں کہ میرے بجائے کسی اعلیٰ پائے کے انسان کو وہاں بھیجا جائے، کیونکہ اسے پہلے سخت امتحان دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کسی طور پر ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہم خود اپنی کارروائی کی تحریری رپورٹ آپ کو دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد جیسا بھی ممکن ہو، ظاہر ہے ہمارا کورٹ مارشل ہوگا، ہم سے جواب طلبی ہوگی، اور ہم کوئی مناسب جواب نہیں دے سکیں گے۔ آپ کو جن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ہے مسٹر علی عمران، ان کا ازالہ کرنے کی اور کوئی صورت میرے سامنے نہیں ہے۔ عمران چند لمحات اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، میرا امتحان لینے کا یہ منصوبہ کس نے بنایا تھا؟ اس کا مجرم میں ہوں، بریگیڈ ہشام نے ندامت بھری آواز میں کہا۔ اس کی ضرورت نہیں بریگیڈ، اصل میں جتنے روز آپ نے اس سلسلے میں ضائع کیے ہیں، اتنے دنوں میں ہم کوئی مؤثر کام کر سکتے تھے، بس نہ جانے کیوں یہ خیال میرے ذہن میں آ گیا تھا، لیکن اب میں اس پر بے حد شرمندہ ہوں۔ آپ نے ثابت کر دیا ہے مسٹر علی عمران کہ آپ اس سلسلے میں کام کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور ہم نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ پاکشیا نے ہماری بھرپور مدد کی ہے۔ گوبھی کس بہاؤ بک رہی ہے یہاں؟ عمران نے سوال کیا۔ عمران کا سوال نہیں سمجھ سکے تھے وہ۔ تب میجر سلامی نے آگے بڑھ کر کہا، آپ نے کیا فرمایا؟ کدو کی بھجیا پسند ہے آپ لوگوں کو؟ جی، سب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ مجھے بھی پسند نہیں ہے، اس لیے ہمارے اور آپ کے درمیان ناپسندیدگی کا رشتہ قائم ہو گیا۔ عمران آگے بڑھا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ جمشید صمدانی اور ہشام کرنل سلامی وغیرہ اسے تعجب سے دیکھ رہے تھے۔ سمجھنے کی کوشش کیجیے جناب، یعنی میرے اور آپ کے درمیان جھگڑا ختم ہو گیا ہے؟ اوہ کیا واقعی؟ جمشید صمدانی کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ بریگیڈ اور دوسرے لوگ بھی خوش ہو گئے تھے۔ بریگیڈ نے اپنی جگہ سے اٹھ کر عمران سے ہاتھ ملایا اور بولے، اس تمام کارروائی کو اگر ہو سکے تو اپنے ذہن سے نکال دیجیے۔ کون سی کارروائی؟ عمران نے سوال کیا۔ وہ جو آپ کے ساتھ کیا گیا ہے۔ میرے ساتھ؟ عمران حیرت سے بولا، اور جمشید صمدانی کا کہکا سن کر ہشام وغیرہ کی سمجھ میں آیا کہ عمران اصل میں کیا کہنا چاہتا ہے۔ وہ سب خوش ہو گئے تھے، اس کا مقصد ہے کہ عمران نے تمام باتیں ذہن سے نکال دی ہیں۔ تب ہشام نے کہا، آپ کے ملک میں آپ کا عہدہ کیا ہے جناب؟ کاکروب کے نام سے پکارا جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کاکروب یعنی بھنگی۔ عمران نے جواب دیا، او نہیں، اگر پاکشیا میں ایسے بھنگی ہوتے ہیں تو کاش۔ بریگیڈ ہشام مسکرا کر بولا، اور عمران بھی مسکرانے لگا۔ پھر فضا خوشگوار ہو گئی۔ ہشام نے کرنل سلامی سے کہا، وہ یہ سب کچھ اصولوں کے خلاف ہے، لیکن ہم نے بھی بے اصولی کی ہے۔ کرنل سلامی، پہلے عمران صاحب کی خاطر مدارت کا انتظام کیجیے۔ ہم ایک ایسے شخص سے ملاقات کر رہے ہیں جو بے مثال شخصیت کا مالک ہے۔ ویسے عمران صاحب، ایک سوال کیا جا سکتا ہے آپ سے؟ کیجیے، عمران نے جواب دیا۔ کیا آپ X2 ہیں؟ نہیں، عمران ہوں۔ عمران نے جواب دیا، میرا مطلب ہے سیکرٹ سروس کے سربراہ X2 سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ بھائی یہ نام ہی میں نے پہلی بار سنا ہے، میرا تعلق تو NO سے ہے۔ NO سے؟
ہاں یہ NO کیا ہے؟ NO اور لکھ کر دکھاؤں؟ عمران نے کہا نہیں، میرا مطلب ہے یہ کون سا محکمہ ہے؟ NO ہے، صرف NO، عمران نے جواب دیا۔ پھر جمشید سمدانی نے کہا بریگیڈ ہشام آپ پھر ایک غلط سوال کر رہے ہیں، بھلا عمران صاحب اپنے محکمے کے بارے میں کیوں بتانے لگے؟ NO بھی کوئی ایسا ہی ڈپارٹمنٹ ہی ہوگا، میرا مطلب ہے کوئی اور سیکرٹ ایجنسی۔ او سوری واقعی، لیکن میں برادرانہ طور پر یہ سوال کر رہا تھا، تو برادر کھانے پینے کا انتظام کریں، اس کے بعد دوسری باتیں کریں گے، عمران نے جواب دیا۔ اور بریگیڈ ہشام کہکا مار کر ہنس پڑا۔ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن آپ بہت دلچسپ آدمی ہیں عمران صاحب، شکریہ شکریہ، عمران نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد کی کارروائیاں رسمی تھی اور ان لوگوں کے درمیان خاصا خوشگوار ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ بریگیڈ ہشام نے سوال کیا عمران صاحب آپ اپنے طور پر اپنے کام کا آغاز کریں گے، ہم خود بھی خلوص دل سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ اگر کوئی ایسی ٹھوس صورتحال سامنے آ جاتی ہے جس سے اس بات کا یقین ہو جائے کہ ایروک نے ہم پر میزائل سے حملہ نہیں کیا تھا تو بات ختم ہو جائے گی۔ ویسے دوسری سطح پر یہ بات سوچی جا رہی ہے کہ یہ اسرائیل کی ہی کارروائی ہے۔ یقیناً، عمران نے سنجیدگی سے کہا، پھر بولا آپ لوگ مجھے کرب و جوار کی ایسی تمام جگہ بتا دیں جہاں سے آپ یہ محسوس کر سکیں کہ میزائل کی اس کارروائی کا آغاز ہو سکتا ہے، ایسی تمام جگہوں کے نقشے آپ کو فراہم کر دیے جائیں گے۔ بس میں یہی چاہتا ہوں، اور اب جب آپ ہم سے مل لیے ہیں اور یہ صورتحال اس حد تک پہنچ گئی ہے تو پھر میرے خیال میں آپ کا قیام اس ہوٹل میں مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ آپ ناگاؤں میں آ جائیں گے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں اپنے طور پر زندگی گزارنے کا عادی ہوں، آپ اس جانب سے مطمئن رہیں۔ بعد میں ان لوگوں نے عمران کی خواہش کے مطابق تمام تفصیلات عمران کو فراہم کر دی تھیں۔ پھر جب جمشید سمدانی عمران کو واپس شہر لے کر آ رہا تھا تو اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا عمران صاحب ذاتی سی بات ہے یہ، NO ڈپارٹمنٹ سے کیا بنتا ہے؟ ناٹ آؤٹ، عمران نے مسکرا کر جواب دیا۔ پھر شہران کے مختلف علاقوں میں عمران گھومتا پھرتا رہا۔ اس نے اپنے طور پر ان تمام جگہوں کا جائزہ لیا، اس علاقے کا بھی جائزہ لیا جہاں میزائل سے تباہی پھیلی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو نقصانات پھیلے ہوئے تھے، خاص طور سے جانی نقصانات، ان پر آئرون کا بڑا کٹنا فطری بات تھی۔ ادھر آئرون کے اخبارات حکومت پر نکتہ چینی کر رہے تھے اور یہ مطالبے کیے جا رہے تھے کہ جن لوگوں نے یہ کارروائی کی ہے حکومت ان کا پتہ چلا کر ان کے خلاف رد عمل کا اظہار کرے۔ بہرحال عمران نے کچھ اندازے قائم کیے تھے۔ اس وقت وہ ایک ٹیکسی میں سفر کر رہا تھا اور ٹیکسی ایک سنسان علاقے سے گزر رہی تھی کہ اچانک ہی فائر کی آواز سنائی دی اور ٹیکسی لنگڑی ہو گئی۔ عمران فوراً چوکنا ہو گیا تھا اور پھر اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو دیکھتے ہوئے کہا کیا ہوا بھائی صاحب؟ سمجھ میں نہیں آتا، ٹائر برسٹ ہوا ہے مگر ایسا لگتا ہے جیسے پائل فائر کیا گیا ہو۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ٹیکسی کو روکتے ہوئے کہا اور وہ خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ تم دیکھو، عمران نے کہا اور ٹیکسی ڈرائیور ڈرتے ڈرتے اپنی سیٹ سے اتر کر پھٹے ہوئے ٹائر کو دیکھنے لگا، لیکن عمران نے فوراً ہی رد عمل ظاہر کیا تھا۔ اس نے اپنی سمت کا دروازہ کھولا اور خاموشی سے سڑک کے نشیب کے اندر اتر گیا۔ پھر اسے فوراً ہی اندازہ ہو گیا کہ صورتحال واقعی خراب ہے۔ سڑک کے اوپر سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں، غالباً کچھ لوگ ٹیکسی ڈرائیور کے پاس پہنچ گئے تھے اور اس سے پاس پرس کر رہے تھے۔ پھر وہ دوڑنے لگے۔ عمران یہ تمام آوازیں سن رہا تھا۔ ابھی اس کا ان لوگوں سے الجھنے کا ارادہ نہیں تھا، نہ جانے کون لوگ ہیں یہ، لیکن کوئی صورتحال عمران کے ذہن میں واضح نہیں تھی۔ بہت دیر تک وہ ایسی چٹان کی آڑ میں چھپا رہا جہاں کسی کی نگاہ نہیں پڑ سکتی تھی۔ پھر جب سڑک پر خاموشی چھا گئی تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا، ٹیکسی ڈرائیور دوسرا ٹائر لگا رہا تھا۔ وہ ٹائر لگا کر فارغ ہی ہوا تھا کہ دفتر عمران کو اپنے عقب میں آہٹ سی محسوس ہوئی اور اسے قبل کے پلٹتا اس نے ایک نوجوان آدمی کو دیکھا جو پستول کا رخ اس کی جانب کیے ہوئے کھڑا تھا۔ نیلی آنکھوں والا یہ خوبصورت سا نوجوان معمولی سے لباس میں ملبوس، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بس کچھ نہ پوچھو دوست، ویسے کیا تم سے تعارف مناسب نہیں ہے؟ ہاں ہے تو صحیح، لیکن اتنی دیر میں ٹیکسی نکل جائے گی، ڈرائیور ٹائر بدل چکا ہے۔ کیا تمہارے پاس اپنی گاڑی موجود نہیں ہے؟ نہیں تو پھر آؤ، یہاں سے نکلنے کے بعد ہر طرح کا تعاون بہتر رہے گا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا، پھر پستول جیب میں رکھ کر بولا ٹھیک ہے آؤ چلو۔ اس کے بعد دونوں متحد انداز میں سڑک پر آئے تھے۔ ٹیکسی ڈرائیور ٹیکسی سٹارٹ کر ہی رہا تھا کہ عمران دوڑ کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ ارے بھائی، بھاگے کیوں جا رہے ہو؟ مجھے یہیں چھوڑ جاؤ گے کیا؟ ٹیکسی ڈرائیور نے حیرانی سے عمران کو کہا اور پھر اس کے ساتھ دوسرے آدمی کو دیکھا اور بولا صاحب کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ کمال کرتے ہو یار، خطرہ کیسے ہو سکتا ہے، چلو بیٹھو۔ عمران نے زبردستی ٹیکسی کا پچھلا دروازہ کھولا اور دوسرا آدمی دوسری جانب سے بیٹھ گیا تھا۔ ٹیکسی پھر شہر کی جانب دوڑنے لگی۔ عمران نے ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھا کون تھے وہ لوگ؟ پتہ نہیں صاحب، کسی کی تلاش میں تھے۔ کیا کہہ رہے تھے تم سے؟ سواری کے بارے میں پوچھتے رہے تھے کہ میں کہاں سے یہ سواری لا رہا ہوں، تو پھر میں نے بتا دیا۔ اس کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگے کیا تم ہم سے جھوٹ بول رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ بھائی میں تو ٹیکسی ڈرائیور ہوں،
لوٹنا چاہتے ہو تو میرے پاس تھوڑے سے پیسے موجود ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے پوچھا کہ ٹیکسی میں جو آدمی تھا وہ کہاں گیا؟ تو میں نے جواب دیا کہ ڈر کر بھاگ گیا ہے۔ ہاں یہ کہا تھا تم نے اس سے؟ تو اور کیا کہتا؟ مگر یہ دوسرا آدمی کہاں سے پیدا ہو گیا؟ ایسی فضول باتیں مردوں سے نہیں پوچھا کرتے، عمران نے شرمائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ٹیکسی ڈرائیور کچھ نہیں سمجھا تھا، لیکن برابر بیٹھا ہوا آدمی ہنس پڑا۔ پھر اس نے عمران سے کہا، تم بہت دلچسپ آدمی معلوم ہوتے ہو دوست۔ اگر کسی لڑکی کی زبان سے سنتا تو زیادہ اچھا لگتا۔ لڑکیاں پسند ہیں تمہیں؟ کمال کرتے ہو یار، ایسا سوال کر رہے ہو جس کا جواب کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ لڑکیاں کسے پسند نہیں ہوتی؟ اچھا خیر، ہم غلط باتوں کی طرف نکل آئے ہیں۔ آغاز تو تم نے کیا تھا۔ ہاں مجھے اس کا افسوس ہے۔ ویسے میں تمہارا نام پوچھ سکتا ہوں دوست؟ پوچھو، عمران نے کہا۔ تو پھر بتاؤ کیا نام ہے تمہارا؟ علی عمران۔ ویری گڈ۔ تعلق کہاں سے ہے؟ پاکشیا سے۔ اوہ ویری گڈ۔ اس کے بعد کیا کہو گے؟ عمران نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ 3 بار تو ویری گڈ ہو چکا ہے، اب کیا گنجائش ہے اس کی؟ ویسے تمہارا اپنا نام کیا ہے؟ میرا نام سفیان عزیزی ہے۔ کسے عزیز ہو؟ عمران نے پوچھا، اور وہ ٹھنڈی سانس لے کر گردن ہلانے لگا۔ پھر بولا، یوں تو بہت سو کو عزیز ہوں، لیکن کیا محبوبہ روٹھ گئی ہے؟ ہاں ایسا ہی سمجھو، محبوبہ وطن روٹھ گئی ہے اور اسے منانے کے لیے سرگرداں ہوں۔ عمران اس کے الفاظ پر چونک پڑا تھا۔ پھر اس نے کہا، تعلق کہاں سے ہے؟ اس داغدار فلسطین سے جسے دشمنوں نے لہولان کر رکھا ہے۔ عمران نے اس کے بعد کوئی اور سوال نہیں کیا۔ ٹیکسی ڈرائیور کے موجودگی میں ایسے سوالات کرنا ذرا غیر مناسب ہی تھا۔ اس دوران ویسے بھی کافی گفتگو ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر تک اسی طرح گزر گئی اور اس کے بعد عمران اپنے ہوٹل پر پہنچ گیا۔ سفیان عزیزی کو وہ اپنے ساتھ ہی ہوٹل کے کمرے میں لے آیا تھا۔ سفیان عزیزی کئی بار عجیب سی نگاہوں سے عمران کو دیکھ چکا تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد عمران نے اس سے کہا، ہاں میرے عزیز، اب بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کبھی کبھی کچھ واقعات پیش آ جاتے ہیں کہ 2 اجنبی بھی ایک دوسرے کی قربت سے انکار نہیں کر سکتے، جیسے ہم اس وقت۔ عمران نے کہا، یہی مقصد ہے میرا۔ تمہارا تعلق پاکشیا سے ہے؟ ہاں اللہ کے فضل سے، عمران نے جواب دیا، اور پاکشیا کو ہم ایک مقدس درجہ دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ لہولان فلسطین کے لیے پاکشیا میں جتنا کام ہو رہا ہے، ہم فلسطینی دل سے اس کے لیے شکر گزار ہیں۔ محبت اور مذہب کے رشتے سے ہم سب منسلک ہیں، لیکن کہیں انتہا پسندی بھی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ تمہارا تعلق کون سے شعبے سے ہے مسٹر علی عمران، لیکن تعلق پاکشیا سے ہے، یہی کافی ہے۔ عمران خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ سفیان عزیزی نے کہا، شاید تمہیں پچھلے دنوں کے ایک حادثے کے بارے میں کچھ معلوم ہو۔ یہ حادثہ یہاں آئرون میں پیش آیا اور شیران کی ایک شہری آبادی مسائل کا شکار ہو گئی۔ شاید یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ اسرائیلی سازش تھی۔ تصور تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اسرائیلی منصوبہ ساز اس قدر چالاک ہیں کہ انہوں نے اس کی ہوا بھی نہیں لگنے دی ہوگی، اور یہی ہو بھی رہا ہے۔ آئرون کے حکام یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ عمل ایروک کی طرف سے ہوا، حالانکہ ایروک اس کی نفی کر چکا ہے، لیکن بہرحال شبہات موجود ہیں، اور یہ شبہات کسی بھی وقت آتش فشانی کر سکتے ہیں۔ ہم مسلمان یہ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو۔ یقیناً میرے دوست، ظاہر ہے یا تو تم سیاہ ہوگے یا بزنس مین، یا تمہاری آمد کا مقصد کچھ اور ہوگا، لیکن اگر تم مذہب کے نام پر، ملت کے نام پر تھوڑا سا میرا ساتھ دے سکو تو میں شکر گزار ہوں گا۔ تمہارا کیا کام ہے؟ میرے پاس ایک ایسی دستاویز موجود ہے جس کے تحت یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ حملہ ایروک نے نہیں آئرون پر کیا تھا، بلکہ اس کا محرک اسرائیل ہے، اور اسرائیل نے ایک خفیہ مقام پر یہ چھوٹا سا سب میزائل اسٹیشن قائم کیا ہے، اور میں اس خفیہ مقام کے بارے میں جانتا ہوں۔ اس دستاویزات کے مطابق ایروک اور آئرون کی یہ غلط فہمی دور کر سکتا ہوں، لیکن یہ دستاویزات میرے پاس دستہ سنبل میں موجود ہیں اور میں اسے ساتھ نہیں لا سکا۔ میری آرزو ہے کہ کسی طرح یہ دستاویزات حکومت ایرون تک پہنچ جائے تاکہ یہ غلط فہمی ختم ہو جائے۔ اس کے علاوہ میں اس سب میزائل اسٹیشن کی نشاندہی بھی کر سکتا ہوں جہاں اور بھی خفیہ کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ عمران کے چہرے پر خون جمع ہو گیا۔ یہ تو بڑا عجیب اتفاق تھا۔ بہرحال یہ شخص کسی بھی طرح کوئی غلط آدمی نظر نہیں آتا تھا، اور پھر اگر یہ کوئی غلط آدمی ہے بھی تو عمران اس سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ چنانچہ اس نے سنجیدگی سے کہا، وہ دستاویزات تم اپنے ساتھ کیوں نہیں لا سکے؟ کیونکہ مجھے شبہ تھا کہ اسرائیلی ایجنٹ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور اگر یہ دستاویزات میرے پاس موجود ہوئی اور وہ مجھ پر قابو پا گئے تو پھر کبھی یہ حقیقت منظر عام پر نہیں آ سکے گی، اور شاید ایروک اور آئرون میں جنگ چھڑ جائے۔ میں یہ دستاویزات کسی ایسے شخص کے حوالے کرنا چاہتا ہوں جو بالکل ہی غیر متعلق شخصیت ہو۔ عمران نے فوراً ہی کہا، کیا میں اس سلسلے میں تمہاری کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ سفیان عزیزی نے گہری نگاہوں سے عمران کی صورت دیکھتا رہا، پھر بولا، کیا تم اپنے قیمتی وقت میں سے ہم بے گھروں کے لیے کچھ وقت نکال سکتے ہو؟ میں نے اسی لیے تم سے یہ سوال کیا ہے۔ تو پھر
تھوڑی سی زحمت کرنا ہوگی، بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے؟ دشت سنبل میں میرے پاس پہنچنا ہوگا، میں یہاں سے واپس چلا جاؤں گا، تم اگر زحمت کر سکو تو دشت سنبل آ جاؤ، وہاں کے بارے میں تمام تفصیلی رپورٹ تمہیں دیے دیتا ہوں، اس طرح سے تم بآسانی وہاں پہنچ سکو گے۔ ٹھیک ہے سفیان عزیزی، لیکن یہ دشت سنبل کیا ہے؟ میں تمہیں اس کے بارے میں مکمل تفصیلات بتائے دے دیتا ہوں میرے دوست، یوں سمجھ لو میری زندگی کا ایک اہم مقصد حل ہو جائے گا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم مجھے دشت سنبل کی تفصیل بتاؤ۔ اور سفیان عزیزی کاغذ پر ایک نقشہ بنا کر عمران کو دشت سنبل کے بارے میں بتانے لگا۔ خاصی دیر تک وہ عمران کے ساتھ رہا، پھر بولا، اور اب میں یہاں اپنے کام کرنے کے بعد واپس دشت سنبل جا رہا ہوں، میری تمہاری ملاقات وہیں ہوگی۔ عمران نے اس سے کچھ مزید گفتگو کی اور اس کے بعد وہ عمران کا شکریہ ادا کر کے باہر نکل آیا۔ سفیان عزیزی کے جانے کے بعد عمران دیر تک سوچتا رہا تھا، بات ذرا کچھ سنگین سی تھی اور تھوڑی سی الجھانے والی بھی۔ کیا اتفاقات اس طرح کے ہو سکتے ہیں؟ عمران خود اس سلسلے میں ایک اہم حیثیت کا حامل تھا، یا وہ آراؤن کے حکام سے ملا تھا۔ ہر چند کی یہ ملاقات بے حد خفیہ رکھی گئی تھی اور جن سے سمجھانے نے انتہائی احتیاط کے ساتھ تمام عمل کیا تھا۔ لیکن کالی بھیڑیں بھی تو ہوتی ہیں، اور یہ کالی بھیڑیں سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے عمران کی نشاندہی کر دی گئی ہو اور اس کے بعد یہ شخص اس کے پاس پہنچا، لیکن پھر عمران نے ماضی کے بہت سے واقعات کا تجزیہ کیا اور اسے اندازہ ہو گیا کہ ایسے واقعات حقیقتوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور سچی بات یہ ہے کہ واقعات ہی اصل راستوں پر لاتے ہیں۔ اور پھر فکر کس بات کی تھی؟ ویسے بھی دشت سنبل اتنا زیادہ فاصلے پر نہیں تھا کہ وہاں پہنچنا کوئی بہت ہی مشکل کام ہوتا۔ اب اس سلسلے میں کام ہو رہا تھا، اگر سب مزائد اسٹیشن کے بارے میں معلومات حاصل ہو جائیں اور ایسی کوئی دستاویزات مل جائیں جس سے یہ مسئلہ حل ہو جائے تو عمران کا کام اس شکل میں ختم ہو جاتا تھا۔ باقی رہا اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ، تو بہرحال اس کا حل فلسطینیوں ہی کو تلاش کرنا تھا۔ عمران اپنے طور پر تیار ہو گیا اور پھر اس نے پروگرام کے مطابق 24 گھنٹے گزارے۔ 24 گھنٹے مکمل کرنے کے بعد وہ دشت سنبل جانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ حالانکہ اگر وہ چاہتا تو اس سلسلے میں جمشید صمدانی سے مدد لے سکتا تھا، لیکن بات وہی تھی، پہلے صورتحال کا اندازہ ہو جائے، اس کے بعد دوسروں کو ملوث کرنا مناسب تھا۔ دشت سنبل کے بارے میں اول تو مکمل معلومات خود سفیان عزیزی نے فراہم کر دی تھیں، لیکن اس کے بعد عمران نے مزید اپنے طور پر معلومات حاصل کی اور اس کے بعد اس نے کرائے کی ایک کار لے کر اس سفر کا آغاز شروع کر دیا۔ اندازے کے مطابق اسے خاصا طویل سفر طے کرنا تھا۔ تقریباً شام 3 بجے کے قریب وہ کار میں بیٹھ کر نقشے کے مطابق چل پڑا تھا۔ اس وقت تقریباً 4:30 بجے ہوں گے جب وہ ایک قصبے میں پہنچا۔ یہاں پہنچ کر اس نے دشت سنبل کے بارے میں معلومات حاصل کی اور اسے پتہ چلا کہ راستے میں ایک روز چھوٹی سی بستی نظر آئے گی جس کا نام کامان ہے۔ چنانچہ وہ کامان کی تلاش میں چل پڑا اور پھر جب کامان پہنچ گیا، کامان کی آبادی بہت مختصر تھی، اس کے باوجود وہ ایک جدید ننھے سے شہر کی حیثیت رکھتی تھی۔ البتہ یہاں آ کر پختہ سڑک ختم ہو گئی تھی، اس سے آگے کچی سڑک تھی جو ریگستان کے کنارے کنارے ہوتی ہوئی آگے بڑھتی تھی۔ بہرحال عمران نے سفر جاری رکھا اور اس کچی سڑک پر کار کو دوڑاتا رہا۔ چاروں طرف ویرانہ تھا، میلوں دور تک لکو دک سرا کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کچی سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی، بس کبھی کبھار ہی کوئی گاڑی گزر جاتی تھی۔ پھر اس وقت 6 بج رہے تھے جب وہ کافی آگے نکل آیا۔ سورج مغرب کی طرف جھک رہا تھا، لیکن سارا کی ریت ابھی تک تپ رہی تھی۔ یہاں اس نے کار روکی اور کار سے اتر کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ دائیں طرف ریت کے تپے ہوئے ٹیلے تھے اور بائیں طرف کچھ فاصلے پر سورج چٹانیں دکھائی دے رہی تھی۔ وہ سر اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھنے لگا، تبھی سے ان چٹانوں کی دوسری طرف ایک گدھ نظر آیا جو فضا میں پرواز کر رہا تھا۔ چند سیکنڈ کے بعد ایک اور گدھ نظر آیا اور پھر کچھ اور دیر کے بعد جب اس نے دوبارہ سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو گدھوں کی تعداد خاصی ہو چکی تھی جو ایک دائرے کی صورت میں پرواز کر رہے تھے۔ عمران کو ایک عجیب سا احساس ہوا، گدھ کسی ایسی ویسی جگہ پر نہیں ہوتے، اگر اس کا اندازہ غلط نہیں ہے تو وہ دشت سنبل کے پاس ہی موجود ہے۔ بہرحال وہ تھوڑا سا اور آگے بڑھا اور اس کے بعد راستے کا اندازہ کر کے اس نے اپنی کار سنبھال لی اور پھر اسے اتنی دور تک لے گیا جہاں تک جا سکتا تھا۔ دشت سنبل کے آثار مل رہے تھے۔ عمران نے اپنے پستول کا اندازہ لیا اور اس کے بعد اپنی کار ایک ٹیلے کی آڑ میں لے کر کھڑی کر دی۔ اب سڑک سے اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پھر وہ وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ اس کا رخ چٹانوں کی جانب ہی تھا۔ چٹانوں کی دوسری طرف تنگ سا راستہ بدتدریج نجیب کی طرف چلا گیا تھا۔ عمران اس راستے پر آگے بڑھنے لگا۔ چھوٹے چھوٹے پتھر بکھرے ہوئے تھے جو اس کے پیروں کے نیچے سے پھسل کر نشیب میں لڑک رہے تھے۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا، ہوا میں ایک ناگوار بو کا احساس شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔
نہ جانے یہ کیسی بو تھی، اس کا کوئی صحیح اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ راستے کے ایک تنگ سے موڑ پر وہ رک گیا۔ نشیب میں کھجوروں کے درختوں کے ایک جھنڈ کے قریب کچھ کھنڈرات سے نظر آ رہے تھے۔ اس نے غور سے انہیں دیکھا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر ایک بلند کنواں نظر آیا جو شاید انہی کھنڈرات کا ایک حصہ تھا۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے قریب پہنچ گیا اور ان کھنڈرات کا جائزہ لینے لگا، لیکن کھنڈرات مختصر نہیں تھے، وہ دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ کنواں خشک پڑا ہوا تھا اور اس کی منڈیر ٹوٹی ہوئی تھی۔ شاید یہاں پہلے کبھی کوئی بستی آباد ہوگی جو اب ویران ہو چکی تھی، اور وہاں کھنڈرات کے سوا اوپر کچھ نہیں تھا۔ سفیان عزیزی نے اسی جگہ کا پتہ اسے بتایا تھا اور اسے یہیں کہیں ہونا چاہیے تھا۔ کرب و جوار میں کسی انسان کا وجود نہیں مل رہا تھا۔ عمران کچھ لمحے انتظار کرتا رہا اور یہ جاننے کے بعد کہ یہاں اس وقت اس کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں ہو سکتا، اس نے زور سے سفیان عزیزی کو آواز دی۔ پہلی آواز کا کوئی جواب نہیں ملا تو عمران نے دوبارہ کھنڈرات کی طرف رخ کر کے سفیان کو پکارا، لیکن اب بھی کوئی جواب نہیں مل سکا تھا۔ ہر طرف سناٹا تھا، یوں لگتا تھا جیسے اس پرسکون ویرانے میں کسی زندہ انسان کا نام و نشان تک نہ ہو، سوائے ان گدھوں کے جو آسمان پر اب بھی منڈلا رہے تھے۔ عمران اندازے لگانے لگا، کہیں ایسا نہ ہوا ہو کہ سفیان عزیزی وہیں شیران میں کسی مشکل کا شکار ہو گیا ہو اور یہاں تک نہ پہنچ پایا ہو۔ اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر تو بڑی بیکار بات رہے گی اور یہاں تک آنا بے مقصدی ہو جائے گا، لیکن اب جب آ ہی گیا ہے تو تھوڑی سی معلومات ضرور حاصل کر لے۔ چند لمحے وہ وہیں کھڑا کھنڈرات کو گھومتا رہا جن کے سائے اب لمبے ہوتے جا رہے تھے۔ سورج غروب ہونے میں اب تھوڑی ہی دیر باقی تھی۔ فضا میں ناگوار بو اب بھی موجود تھی اور یہ بو شمال کی طرف سے ہوا کے ساتھ آ رہی تھی۔ کھجور کے سوکھے ہوئے درختوں کے قریب والا ایک چھوٹا سا کھنڈر نما مکان دوسرے مکانوں سے ذرا نسبت بڑا تھا۔ اس کی چھت اور شمال کی سمت والی دیوار گر چکی تھی۔ بڑی بڑی کچی اینٹیں آس پاس بکھری ہوئی تھی۔ ان اینٹوں کو دیکھ ہی پڑا تھا دوسرے گھر میں کسی جانور کا خستہ حال سا ڈھانچہ پڑا ہوا تھا، شاید یہ ڈھانچہ کتے کا تھا۔ آس پاس مٹی کے چند ٹوٹے ہوئے برتن بھی نظر آ رہے تھے۔ اس مکان کے صحن میں اسی طرح کی چند اور چیزیں بھی بکھری ہوئی تھیں جنہیں اب ریت نے چھپا لیا تھا۔ وہ مکان کے صحن سے نکل کر کھلی جگہ پر آ گیا، لیکن یہاں ریت پر کسی گاڑی کے ٹائروں کے نشانات نظر آئے جو درختوں کے جھنڈ کے قریب بڑے سے کھنڈر کی جانب رہنمائی کر رہے تھے۔ عمران کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یقینی طور پر وہ سفیان کی گاڑی کے ٹائروں کے نشانات ہوں گے۔ نشانات کی تازگی بتا رہی تھی کہ سفیان تھوڑی دیر پہلے ہی کسی گاڑی کے ذریعے یہاں آیا ہے۔ بہرحال وہ یہاں رک گیا اور چند سیکنڈ تک کسی قسم کی آہٹ محسوس کرنے کی کوشش کرتا رہا، پھر محتاط قدم اٹھاتا ہوا اس مکان کے اوپر سے گھوم کر دوسری طرف نکل گیا۔ اس طرف آتے ہی اسے اچانک ہی ایک انسانی جسم نظر آیا جو کھجور کے گرے ہوئے دو درختوں کے تنوں کے درمیان پڑا ہوا تھا۔ عمران نے برق رفتاری سے دوڑ لگائی اور اس کے قریب پہنچ گیا، پھر اچانک اس کے قدم رک گئے۔ وہ سفیان ہی تھا، لیکن بالکل بے لباس۔ اس کا لباس اس کے آس پاس بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ جس طرح ساکت پڑا ہوا تھا، اسے دیکھ کر عمران کو ایک لمحے میں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس میں زندگی موجود نہیں ہے۔ عمران کے دل میں غم و غصے کا طوفان امٹ آیا۔ آخرکار سفیان کے ساتھ وہ سلوک کر ڈالا گیا جس کا عمران کو شبہ ہو تھا اور جس کے خوف کا سفیان خود شکار تھا۔ عمران کو دکھ ہونے لگا۔ کاش کچھ وقت پہلے ہی وہ یہاں پہنچ جاتا۔ وہ سفیان کی لاش سے چند گز کے فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا اور اس کی نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھی۔ پھر اسے سفیان کی وہ کار بھی نظر آئی جو درختوں کے جھنڈ کے دوسری طرف کھڑی ہوئی تھی۔ عمران چند لمحے سوچتا رہا اور اس کے بعد کار کے قریب پہنچ گیا۔ پھر اس نے کھلی کھڑکی سے اندر جھانکا۔ سفیان کا کوٹ ڈرائیونگ سیٹ پر پڑا ہوا تھا، اس کے علاوہ پانی کی بوتل اور ایسی ہی چند دوسری چیزیں، لیکن اس سے کوئی خاص اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ عمران کو اس وقت مزید افسوس ہو رہا تھا۔ سفیان کا چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے آ رہا تھا۔ ایک بار اس نے گردن گھما کر سفیان کی لاش کی طرف دیکھا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اچانک چونک پڑا تھا۔ اسے سفیان کے سینے میں سے ہلکا سا زیرو بم محسوس ہوا تھا۔ ایک بار پھر وہ مڑ کر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا سفیان کے قریب پہنچ گیا۔ اس کے سینے کے زیرو بم سے عمران کو یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ بھی ابھی زندہ ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر عمران کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اسے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ سفیان کو اس حالت میں بچانے والے ایک سے زیادہ افراد تھے اور وہ یقیناً اپنے کام میں ماہر تھے۔ سفیان کو جس طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا، اسے دیکھتے ہوئے عمران جیسا انسان بھی کانپ اٹھا تھا۔ اس کی ناف کے نیچے ایک بہت بڑا زخم تھا جس پر مکھیاں بنبنا رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں کے پپوٹے بھی کاٹ دیے گئے تھے اور اس طرح اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں، لیکن آنکھوں کے سکڑے ہوئے ڈھیلوں کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس کی بھنائی ختم ہو چکی ہے۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ عمران گھٹنوں کے بل بیٹھ کر سفیان پر جھک گیا
اور اس نے اسے پکارا، سفیان۔ اس کی پکار کے جواب میں سفیان کے سینے میں پھر زیرو بم پیدا ہوا، جس سے عمران کو یہ اندازہ درست ثابت ہو گیا کہ وہ ابھی زندہ ہے۔ سفیان، اس نے ایک بار پھر اسے پکارا۔ سفیان کے ہونٹوں پر چنبرش ہوئی، وہ بڑی مشکل سے بولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اس کی مدھم آواز ابھری، میں عمران ہوں، علی عمران۔ عمران نے کہا، تم نے بہت دیر مجھے قتل کر دو، مجھے۔ عمران نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور دوسرے لمحے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، سفیان کی کار تک پہنچا۔ کار سے اس نے پانی کی بوتل نکالی اور سفیان کے قریب واپس آ گیا۔ پھر بڑی احتیاط سے اس نے پانی کے چند قطرے اس کے زخمی اور خشک ہونٹوں پر ٹپکا دیے۔ سفیان کی آواز پھر نکلی، مجھے قتل کر دو، خدا کے واسطے مجھے قتل کر دو، حوصلہ رکھو سفیان۔ عمران اس پر اور جھک گیا۔ سفیان کچھ اہلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن آواز بہت مدھم تھی۔ کون تھے وہ لوگ؟ عمران نے پوچھا۔ عمران نے ایک بار پھر پانی کے چند قطرے اس کے حلق میں ٹپکائے اور اس کا جائزہ لینے لگا۔ سفیان کے جسم پر 2-3 جگہوں سے کھال کاٹ ڈالی گئی تھی۔ ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخن غائب تھے۔ انگلیوں کی پوروں پر ناخنوں کی بجائے جمع ہوا خون نظر آ رہا تھا۔ اس کے ناخن غالباً پلاس سے کھینچے گئے تھے۔ دونوں پیروں کے انگوٹھے کٹے ہوئے تھے۔ غالباً اس کی پشت پر بھی زخم تھے، لیکن خون جم جانے کی وجہ سے اس کا جسم ریت سے چپکا ہوا تھا اور اسے ہلائے بغیر زخموں کا جائزہ لینا ممکن نہیں تھا۔ وہ کون تھے سفیان؟ بتاؤ وہ کون تھے؟ عمران نے ایک بار پھر پوچھا۔ اسرائیلی۔ سفیان کے ہونٹوں سے مردہ سی آواز نکلی، وہ دستہ۔ عمران صورتحال کو سمجھ گیا اور اس نے افسوس بھری نگاہوں سے سفیان کو دیکھا، پھر بولا، کیا دستاویزات انہی کھنڈرات میں موجود ہیں؟ میں بڑی اذیت میں ہوں عمران، تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھے قتل کر دو، اس اذیت سے نجات دلا دو مجھے۔ سفیان نے رک کر کہا، گھبراؤ نہیں، میں ابھی تمہیں لے کر چلتا ہوں، تم ٹھیک ہو جاؤ گے سفیان۔ نہیں، پلیز نہیں، مجھے ہلانا مت، مجھے گولی مار دو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ لوگ، نہیں سفیان، میں تمہیں گولی نہیں مار سکتا، پاپا پلیز۔ سفیان کی آواز ڈوب گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کی گردن ڈھلک گئی۔ وہ ختم ہو گیا تھا اور اسے زندگی کی اس اذیت سے نجات مل گئی تھی۔ عمران آہستہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ چند لمحے وہ خاموش رہ کر سفیان کی لاش کی طرف دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر اس کی کار کے قریب آ گیا۔ اس نے کار کی چابی نکالی اور سوچنے لگا کہ کیا کرنا چاہیے، لیکن پھر کار اس کے لیے بے مقصد ہی ثابت ہوئی۔ کوئی فائدہ نہیں۔ بہرحال اس نے ایک بار پھر تنقیدی نگاہوں سے کار کا جائزہ لیا اور وہاں سے ہٹ کر چٹان کی طرف چلنے لگا۔ سورج اس وقت غروب ہو چکا تھا۔ تنگ راستے پر چلتا ہوا وہ اوپر پہنچ گیا۔ اس نے آخری مرتبہ پیچھے مڑ کر دیکھا، اندھیرے میں سفیان کی لاش نظر آ رہی تھی۔ وہ مڑ کر آگے بڑھنے لگا۔ اسی لمحے چاند چٹان کی چوٹی سے جھانکتا ہوا نظر آیا۔ عمران ابھی چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ اچانک رک گیا۔ ٹیلے کی آڑ میں اس کی کار کھڑی ہوئی تھی، لیکن اب اس جگہ ایک اور کار بھی کھڑی نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک شاندار لینڈ روور تھی۔ عمران ایک دم سنبھل گیا، محتاط نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگا، لیکن کار کے گرد و جوار میں اسے کوئی اور نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے جبڑے ایک دوسرے میں پنچ گئے۔ وہ لوگ جو کوئی بھی ہیں، بہرحال ان کا تعلق اسرائیلی ایجنٹوں سے ہی ہو سکتا ہے، اور اس وقت سفیان کے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا تھا، اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ انتہائی درندہ صفت انسان ہے، اور عمران کو ان درندوں سے بے پناہ نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس وقت اس کے ذہن میں اور کوئی تصور نہیں تھا۔ وہ سفیان کا انتقام لینا چاہتا تھا، حالانکہ وہ دستاویزات اس کے لیے بہت دلکش تھیں، جس کے حصول کے لیے ان لوگوں نے سفیان کو اس قدر اذیت دی تھی، لیکن ان حالات میں وہ دستاویزات بھی اس کے ذہن سے نکل گئی تھیں۔ پھر وہ اپنی جگہ ساکت ہو کر یہ سوچنے لگا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ ریوالور اس نے اپنے لباس میں واپس رکھ لیا تھا اور صورتحال کا جائزہ لے لیا تھا، لیکن پھر اچانک ہی یکم میں آہٹ محسوس ہوئی اور عمران سانپ کی طرح پلٹا، لیکن وہ تینوں انسانی سائے عمران کے عقبی حصے میں چٹان سے نکل کر اس کے سامنے آ گئے تھے۔ وہ ایک عورت اور 2 مرد تھے۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں سب مشین گن تھی اور دوسرے کے ہاتھ میں ریوالور، البتہ عورت خالی ہاتھ تھی۔ ان دونوں نے اسے زد میں لیے ہوئے تھے اور مدھم چاندنی میں عمران اب انہیں صاف طور پر دیکھ سکتا تھا۔ ویسے بھی ان سے عمران کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ دونوں آدمیوں سے ایک بھاری بھرکم اور طویل قد و قامت تھا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ کرکتی تھی۔ دوسرا کسی قدر پستہ قامت اور قدرے دبلا پتلا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ عمران کے اندازے کے مطابق وہ دونوں 30 اور 35 سال کے درمیان ہوں گے، جبکہ ان کی ساتھی جوان اور دلکش تھی۔ اس نے پینٹ شرٹ اور جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس کی عمر 24 سال 25 سال کے قریب ہوگی۔ وہ اپنے ساتھیوں سے چند قدم دور ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ عمران نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور پستہ قامت آدمی کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ بھی تم ہی بتاؤ گے ہمیں؟ غالباً ڈاکو ویرانوں میں ڈاکے نہیں ڈالتے، اور تمہیں زیادہ چالاک بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا ریوالور نکال کر ایک طرف پھینک دو،
اگر کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو اپنے جسموں کے سراغ گن بھی نہیں سکو گے۔ عمران نے گہری نظروں سے ایک بار پھر ان کا جائزہ لیا۔ اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس وقت چالاکی کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ لمبے قد والے کے پاس سب مشین گن کی موجودگی میں اس کے 3.38 کے ریوالور کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس نے لڑکی کی طرف دیکھا جو اپنی جگہ سے ہٹ کر چٹانوں کے قریب چلی گئی تھی۔ میں تمہیں صرف 10 سیکنڈ دے رہا ہوں، اپنا ریوالور لڑکی کی طرف اچھال دو۔ لمبے قد والے نے سب مشین گن کو حرکت دیتے ہوئے کہا۔ عمران کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ اپنی دھمکی پر عمل کرنے میں ذرا بھی ہچکچائے گا نہیں۔ اس نے لمبے قد والے کے چہرے کی طرف دیکھا اور بڑی احتیاط سے اپنا ریوالور نکال کر پہلے ہتھیلی پر رکھا اور پھر اسے لڑکی کی طرف اچھال دیا۔ لڑکی نے بڑی مہارت سے ریوالور کو ہوا میں کیچ کر لیا تھا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی اپنے ساتھیوں کے قریب پہنچ گئی۔ لمبے قد والے کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی لکیر کھینچ گئی تھی۔ عقل مند معلوم ہوتے ہو، اب آگے چلو اس طرف۔ لمبے قد والے نے نشیب کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ عمران نے پوچھا۔ اس کا جواب بہت جلد تمہیں مل جائے گا، لمبے قد والے نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ اب تک وہی عمران سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کا دوسرا ساتھی اور لڑکی ابھی تک خاموش ہی رہے تھے۔ وہ نشیب کی طرف جانے والے تنگ راستے پر رک گئے۔ عمران نے ایک بار پھر باری باری ان تینوں کی طرف دیکھا۔ انہوں نے اس سے صرف ریوالور لیا تھا، اس کی تلاشی نہیں لی تھی۔ عمران یہاں آنے کے لیے تیار ہو کر چلا گیا تھا۔ اس کے پاس ایک چھوٹے سائز کا خنجر بھی موجود تھا جو اس نے کوٹ کے نیچے بغل میں چھپایا ہوا تھا۔ حالانکہ عام حالات میں یہ خنجر اس کے پاس نہیں ہوتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس نے اپنے اس سفر پر روانہ ہونے کے لیے کچھ خصوصی ہی تیاریاں کر ڈالی تھیں۔ یہ خنجر بھی اسی بازار میں مل گیا تھا اور چونکہ یہ بہت خوبصورت تھا اور اس کے دستے پر خاص قسم کا کام کیا گیا تھا، اس لیے یہ عمران کو پسند آ گیا تھا۔ پھر اس طرف آتے ہوئے اس نے یہ خنجر بھی اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا۔ چلو نیچے اترو۔ اس مرتبہ چھوٹے قد والے نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کو حرکت دیتے ہوئے کہا۔ عمران نے ایک بار پھر ان کی طرف دیکھا اور پھر مڑ کر تنگ سے راستے پر نیچے اترنے لگا۔ اس کے پیچھے لمبے قد والا تھا جس نے سب مشین گن سنبھالی ہوئی تھی اور اس کا دوسرا ساتھی اس کے پیچھے لڑکی سب پیچھے آ رہے تھے۔ اس تنگ سے راستے پر اترتے ہوئے عمران نے بڑی احتیاط کے ساتھ کوٹ کے اندر ہاتھ ڈال کر بغل میں چھپایا ہوا خنجر نکال لیا۔ یہ تو وہ جانتا تھا کہ ان لوگوں کا تعلق انہی سے ہو سکتا ہے جنہوں نے مظلوم سفیان کے ساتھ وہ وحشیانہ سلوک کیا تھا۔ پھر ان کی موجودگی یہاں کیا معنی رکھتی ہے؟ لیکن ایک اور خیال بھی اس کے دل میں تھا، وہ یہ کہ جس وقت اس نے اپنی کار وہاں کھڑی کی تھی ان لوگوں کی کار وہاں موجود نہیں تھی اور وہ بعد میں یہاں پہنچے تھے، لیکن یہ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا کہ یہ کار انہی کی ہو۔ بہرحال بہت سارے معاملات ذہن میں گردش کر رہے تھے اور عمران برق رفتاری سے یہ فیصلے کر رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ غرض یہ کہ ایک لمحے میں اس نے فیصلہ کیا، فی الحال کوئی ایسا عمل ضروری ہے جو اسے ان لوگوں کی دسترس سے نجات دلا دے۔ اپنے طور پر اس نے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ بے شک ترتیب دیا تھا، لیکن کوئی مؤثر منصوبہ نہیں۔ پھر اس نے اس منصوبے پر عمل کر ڈالا۔ وہ احتیاط کے ساتھ خنجر کو اپنی بغل سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن پھر وہ جیسے ہی مڑا لمبے قد والے نے اپنی سب مشین گن کی جھکی ہوئی نال اوپر اٹھا لی۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے سب مشین گن استعمال کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ عمران کے ہاتھ سے نکلا ہوا خنجر بڑی تیزی سے ہوا میں اڑتا ہوا اس کے حلق میں ترازو ہو گیا اور وہ کھڑے کھڑے لہرا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ٹریگر بھی دب گیا تھا اور سب مشین گن سے نکلنے والی گولیاں آسمان کی جانب چل پڑی تھیں۔ اسی وقت لڑکی کے منہ سے ایک خوفناک چیخ نکلی۔ اس کا پوستہ قامت ساتھی اب بدحواس سی نگاہوں سے اپنے گرتے ہوئے ساتھی کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ سکتا، عمران نے بڑی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پر چھلانگ لگا دی۔ عمران کے سر کی زوردار ٹکر اس کے پیٹ پر لگی اور وہ کراہتا ہوا نیچے گر گیا، لیکن اس نے گرتے ہوئے بھی عمران کی ٹانگ بڑی پھرتی سے پکڑ کر اسے پوری قوت سے اپنی جانب گھسیٹا اور عمران بھی توازن قائم نہ رکھ سکا۔ وہ دونوں بڑی تیزی سے نشیب میں لڑکنے لگے۔ اس دوران لمبے قد والا آدمی جسے عمران نے خنجر کا نشانہ بنایا تھا، تنگ سے راستے کے کنارے سے لڑک کر بیسیوں فٹ نیچے ایک کھڈے میں جا گرا تھا۔ عمران نے دوسرے آدمی کو پکڑ رکھا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ڈھلان پر لڑک رہے تھے، جبکہ لڑکی اوپر کھڑی رہ گئی تھی۔ اس کے پاس اگرچہ عمران کا ریوالور موجود تھا، لیکن اس کے حواس شاید اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے اور غالباً اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس صورتحال پر اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ بہرحال عمران کو اس کا بھی احساس تھا کہ وہ لڑکی اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، لیکن فی الحال اس سلسلے میں کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ نیچے لڑکتے ہوئے پتھر پوری طرح چبھ رہے تھے۔ عمران کا سر زور سے ایک پتھر سے ٹکرایا تھا اور چند لمحوں کے لیے اسے چکر سا آ گیا تھا، لیکن وہ اپنے حواس پر قابو رکھنے کی کوشش کر رہا تھا
اور سوچ رہا تھا کہ شاید یہ ڈھلان کبھی ختم نہیں ہوگی۔ پھر اچانک وہ کسی بڑے سے پتھر سے ٹکرا کر رک گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی حواس رخصت ہو رہی ہوں۔ وہ چند لمحے بے حس و حرکت پڑا رہا۔ اسے اپنے اوپر آسمان بڑی تیزی سے گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دماغ میں سنسناہٹ ہو رہی تھی اور کانوں میں سیٹیاں سی بج رہی تھیں۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہو سکا۔ چنانچہ اس نے لوٹ لے کر اپنی جگہ سے ہٹنا چاہا تو اس کا ہاتھ کسی چیز سے ٹکرا گیا۔ جس چیز سے اس کا ہاتھ ٹکرایا تھا وہ کوئی پتھر نہیں تھا۔ اس نے ٹٹول کر دیکھا، وہ اس پختہ قامت آدمی کا ریوالور تھا جسے اس نے فوراً اپنی گرفت میں لے لیا۔ ڈھلان پر اوپر سے ابھی تک چھوٹے چھوٹے پتھر لڑک رہے تھے۔ وہ گھٹنوں پر بوجھ ڈال کر انہیں اٹھنے کی کوشش کرنے لگا لیکن سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ اصل میں گھومنے کی وجہ سے اور پھر بدن میں چبھنے والے پتھروں نے اسے ایک لمحے کے لیے بے حال کر دیا تھا۔ یہ اندازہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا کہ اس کا ساتھی بھی اس کے ساتھ ہی اس پتھر سے ٹکرایا یا پھر لڑکتا ہوا ڈھلان کے آخری سرے تک پہنچ گیا۔ بہرحال چند سیکنڈ اس طرح پڑے رہنے میں صرف ہوئے، پھر اس نے اپنے آپ کو گردن جھٹک کر سنبھالا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی متجسس نگاہیں اب چاروں طرف دیکھ رہی تھیں۔ اس لمحے چاند گہرے بادلوں میں چھپ گیا۔ لڑکی اور اس کے ساتھیوں میں سے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اسے ایک مدھم سی آواز سنائی دی۔ یہ آواز لڑکی کی ہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا لیکن تاریکی میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے چاروں طرف بڑے بڑے پتھر ٹیلوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ پہلی مرتبہ اس نے غور سے جائزہ لیا تو اسے احساس ہوا کہ وہ اس پستہ قد آدمی کے ساتھ گتھم گتھا لڑکتا ہوا چٹانوں کے دامن میں اس طرف گرا تھا جہاں پہلے شاید کبھی دریا بہتا ہوگا، لیکن اب وہاں پتھروں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ عمران کو وہ پستہ قد آدمی کرب و جوار میں کہیں نظر نہیں آیا۔ اس نے ایک بار پھر اس چٹان کی طرف دیکھا، پھر چاند کچھ دیر کے لیے بادلوں سے نکلا۔ اب وہ اس لڑکی کو دیکھ سکتا تھا جو بہت متاحت ہو کر اس خطرناک ڈھلان پر آہستہ آہستہ نیچے اتر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور صاف نظر آ رہا تھا اور یہ ریوالور عمران کا ہی تھا۔ وہ بہت متاحت انداز میں چلتی ہوئی اس چٹان کے دامن میں آ کر رک گئی۔ اسی لمحے چاند ایک بار پھر گہرے بادلوں میں چھپ گیا اور تاریکی چھا گئی۔ اس کے ساتھ ہی تقریباً 20 گز آگے چھوٹے پتھروں کے لڑکنے کی آواز ابھری اور پھر ایک آواز سنائی دی، کہری کہری۔ وہ لڑکی کا ساتھی تھا جو سرگوشیانہ انداز میں اسے پکار رہا تھا۔ عمران اپنی جگہ بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور چیک کیا جو پوری طرح لوڈ تھا، لیکن بہرحال عمران کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اسی پستہ قد آدمی کا ریوالور ہے۔ عمران کو یہ سمجھنے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ شخص فی الحال اس ریوالور کو استعمال کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ عمران نے آہستہ سے ریوالور کا سیفٹی کیچ ہٹا دیا۔ ریوالور آٹومیٹک برسٹ تھا جسے اس نے سنگل فائر پر سیٹ کر دیا۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بہت محتاط ہو کر پتھر کی دوسری طرف جھانکنے لگا۔ چند گز دور لمبے قد والا آدمی زمین پر پڑا ہوا تھا جسے عمران نے خنجر مارا تھا۔ خنجر کے وار اور اتنی تیز بلندی سے زمین پر گرنے سے وہ ختم ہو چکا تھا۔ اس کا پستہ قد ساتھی اس پر جھکا اسے ہلا جلا کر دیکھ رہا تھا، پھر وہ اپنی جگہ سے ہٹ کر تاریکی میں غائب ہو گیا۔ اب عمران نے اپنی جگہ چھوڑ دینا مناسب سمجھا تھا، چنانچہ وہ آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے سرکنے لگا۔ اس کے بدن میں جگہ جگہ خراشیں پڑی ہوئی تھیں جن میں ہلکی ہلکی تکلیف ہو رہی تھی، لیکن بہرحال وہ بڑے بڑے پتھروں کی آڑ لیتا ہوا اس طرف بڑھتا رہا جہاں اس نے آخری مرتبہ چھوٹے قد والے کو دیکھا تھا۔ پھر اچانک ہی عمران کو ایک ہلکی سی آواز سنائی دی، اے سنو! یہ سرگوشی دائیں طرف سے ابھری تھی اور آواز بلا شبہ اس لڑکی کی تھی جسے اس کے ساتھی نے کہری کہہ کر پکارا تھا۔ لڑکی نے پھر آہستہ سے کہا، میں تمہیں دیکھ چکی ہوں، خبردار ہوشیار رہنا۔ اس کی سرگوشی عمران کے لیے انتہائی حیرت ناک تھی۔ لڑکی کے لہجے میں اضطراب سا تھا اور عمران کو حیرت تھی کہ اسے خبردار کیوں کر رہی ہے، لیکن اس نے اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ بات عمران کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ لڑکی اپنے ساتھی کے خلاف اسے ہوشیار رہنے کا مشورہ کیوں دے رہی ہے، لیکن پھر اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی۔ ہو سکتا ہے یہ لڑکی جس کا نام کہری ہے اس کی ہمدرد بن کر اس کے خلاف کسی قسم کی چال چلنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ متعدد انداز میں آگے بڑھتا رہا۔ تقریباً 50 گز آگے وہ بائیں طرف مڑ گیا۔ اس کے سامنے ایک چٹان نظر آ رہی تھی اور بائیں طرف وہ گہرا کھڈا تھا۔ اس کے سامنے ایک چٹان نظر آ رہی تھی جہاں لمبے قد والے کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ عمران اب اسی طرف بڑھ رہا تھا۔ عمران کو اس کے مرنے کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ اگر وہ اسے نہ مارتا تو لمبے قد والا اسے ختم کر دیتا اور شاید ہلاک کرنے سے پہلے اسے بھی اسی طرح تشدد کا نشانہ بنایا جاتا جس طرح مظلوم سفیان کو بنایا گیا تھا۔ اچانک چند پتھر اس کے پیروں کے نیچے سے پھسل کر ڈھلان پر لڑکتے چلے گئے۔ سناٹے میں پتھروں کے لڑکنے کی آواز دور تک سنی جا سکتی تھی، لیکن عمران اپنی جگہ رک کر اس آواز کا رد عمل دیکھنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن چاروں طرف خاموشی ہی طاری تھی۔ عمران کوئی خاص اندازہ نہیں لگا پایا تھا۔ اس نے ایک بار پھر رک کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ جس تنگ راستے سے لڑک کر وہ نیچے آیا تھا وہاں سے واپس جانا ممکن نہیں تھا۔ اس طرح وہ نظروں میں آ سکتا تھا۔
ایک بار پھر اسے اس پختہ قد آدمی کی آواز سنائی دی، کیری کیری کیری۔ اس نے 3 بار لڑکی کو پکارا۔ عمران نے آواز کی سمت نگاہیں دوڑائی، لیکن اسے وہ شخص نظر نہیں آیا تھا اور نہ ہی لڑکی کہیں نظر آئی۔ وہ متحد انداز میں چلتا ہوا لمبے قد والے آدمی کی لاش کے قریب پہنچ گیا اور پھر وہ جھک کر اس کے لباس کی تلاشی لینے لگا۔ جیبوں سے برآمد ہونے والی رقم، کاغذات اور گاڑی کی چابیاں اس نے اپنی جیب میں ڈال لیں۔ اس شخص کی جیب سے برآمد ہونے والی رقم کی گڈی خاصی موٹی تھی۔ عمران نے ادھر ادھر دیکھا، اسے سب مشین گن کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ گن شاید اس کا دوسرا ساتھی اڑا کر لے گیا تھا، یا پھر کہیں گرتے ہوئے اور کسی ایسی جگہ سے اٹک گئی تھی یا رک گئی تھی جہاں سے گر کر وہ یہاں تک نہیں پہنچی تھی۔ لیکن دوسرے لمحے عمران کی کھوپڑی گھوم گئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا تھا، کیونکہ نشیب کی طرف سے سب مشین گن کا برسٹ مارا گیا تھا۔ ورانہ فائرنگ کی آواز سے گونج اٹھا۔ گولیاں عمران کے سر کے اوپر سے گزرتی ہوئی چٹانوں پر لگی۔ عمران نے فوراً ہی ایک پتھر کے پیچھے چھلانگ لگا دی اور اس سمت کا اندازہ لگانے لگا جہاں سے فائرنگ کی گئی تھی۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ فائرنگ کھنڈرات والی سمت سے کی گئی تھی۔ کیری، ادھر آ جاؤ۔ ایک بار پھر وہی سرگوشی سنائی دی، لیکن لڑکی نے اس مرتبہ بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ عمران آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے اٹھنے لگا، لیکن دوسرے لمحے اسے پھر پتھر کے پیچھے دبکنا پڑا، کیونکہ ایک بار پھر دوسری طرف سے برسٹ مارا گیا تھا۔ عمران زمین پر لیٹ گیا اور پتھروں پر سینے کے بل رینگتا ہوا نشیب میں خشک دریا کی طرف جانب بڑھنے لگا۔ چند گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ رک گیا۔ تھوڑی دیر تک رک کر صورتحال کا جائزہ لیتا رہا اور اس کے بعد پھر اس نے اسی طرح آگے بڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ کھنڈرات کے قریب پہنچ گیا۔ اچانک دائیں طرف سے کسی کے کھٹ پٹ کرنے اور کوئی چھوٹا سا پتھر لڑکنے کی آواز سنائی دی۔ وہ اس طرف دیکھنے لگا، لیکن کچھ فاصلے پر شکستہ مکانوں کے ستون نظر آ رہے تھے۔ یہ اندازہ لگانا دشوار تھا کہ اگر یہ یہاں موجود ہے تو کسی ستون کے پیچھے ہو سکتا ہے۔ ریوالور کے دستے پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی، لیکن دوسری طرف خاموشی طاری تھی۔ چند سیکنڈ ہی گزرے، پھر اچانک یوں محسوس ہوا جیسے کوئی دبے قدموں چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عمران بھی دبے قدموں چلتا ہوا ایک شکستہ ستون کی آڑ میں پہنچ گیا، لیکن دوسری طرف ایک بار پھر خاموشی چھا چکی تھی۔ کیری، آخر تم بولتی کیوں نہیں؟ کیا تم مر چکی ہو؟ اس بار آواز میں کسی قدر جھلاٹ تھی، حالانکہ وہ سرگوشی کے انداز میں آواز دے رہا تھا، لیکن یہاں اس قدر پرسرار سناٹا چھایا ہوا تھا کہ آواز چاروں طرف گونجتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ آواز ایک بار پھر سنائی دی، اس بار غصے میں زور سے پکارا گیا تھا، کیری، پتہ نہیں کہاں گم ہو گئی تھی۔ دفتر ہی عمران چوک پڑا۔ اس سے چند قدم آگے نشیب سے ایک سر ابھرتا ہوا نظر آیا تھا، پھر کندھے دکھائی دیے۔ عمران فوراً ہی حرکت میں آ گیا۔ اس نے نشیب میں نظر آنے والے انسانی جسم پر چھلانگ لگا دی تھی۔ اسی لمحے بائیں طرف سے فائرنگ کی گئی۔ عمران پرندے کی طرح ہوا میں اڑتا ہوا اس شخص پر جا گرا اور اسے ساتھ لیتا ہوا نشیب میں لڑکنے لگا۔ ایک لمحے میں اسے اندازہ ہو گیا کہ جس پر اس نے چھلانگ لگائی ہے وہ مرد نہیں بلکہ لڑکی تھی، جس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی تھی۔ وہ اس وقت عمران کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ عمران نے جلدی سے ایک ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا، دوسرے ہاتھ سے اس کی دونوں کلائیاں پشت پر کر کے گرفت میں لے لی اور اس کی کمر پر گھٹنے سے دباؤ ڈالنے لگا۔ منہ سے آواز مت نکالنا، اگر تمہارے منہ سے ذرا برابر آواز نکلی تو میں تمہاری گردن توڑ دوں گا۔ عمران کی گھراہٹ بے حد خوفناک تھی۔ کیری مزاحمت کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس دھمکی کے بعد اس کی مدافعت ختم ہو گئی اور جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ کیری، خدا تجھے غارت کرے، کہاں مر گئی؟ ایک بار پھر وہی آواز سنائی دی۔ میری بات غور سے سنو، عمران نے سرگوشیانہ انداز میں کہا۔ کیا تم میری آواز سن رہی ہو؟ کیری نے بڑی مشکل سے سر کو اسبات میں حرکت دی اور اسے سینے میں سانس کھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ عمران نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا اور کمر پر گھٹنے کا زور کچھ اور بڑھا دیا۔ تم میرے ہر سوال کا جواب دو گی، لیکن آواز زیادہ بلند نہیں ہونی چاہیے۔ بولو، کیا جواب دو گی؟ لڑکی کے منہ سے کوں کی آواز نکلی۔ تم لوگ کون ہو؟ وہ مجھے اس طرح گھیرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ڈین اسرائیلی ایجنٹ ہے، وہ اسرائیل کے لیے کام کر رہا ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ ڈین کون؟ جسے تم نے قتل کر دیا۔ ہوپ اس کا ساتھی ہے۔ مجھے کیوں گھیرا گیا تھا؟ تم یقین کرو، میں تفصیل سے کچھ نہیں جانتی، کیری نے جواب دیا۔ ڈین کا خیال تھا کہ تم یقینی طور پر سفیان عزیزی کے ساتھی ہو اور تمہیں بہت سی معلومات حاصل ہیں۔ سفیان عزیزی کو کس نے قتل کیا؟ عمران نے پوچھا۔ ڈین نے۔ تم لوگ اس تک کس طرح پہنچے؟ وہ شیران گیا تھا، ہم شیران ہی سے اس کا تعاقب کرتے ہوئے آئے ہیں۔ ڈین کا خیال تھا کہ شیران میں اس نے شاید حکومت آئرون کے نمائندوں سے بات چیت کی ہے۔ کس طرح کی بات چیت؟ یقین کرو مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ خیر، وہ تو میں یقین کر ہی لوں گا، لیکن ڈین نے اسے قتل کیوں کر دیا؟ ڈین کو کسی چیز کی تلاش ہے، کیا وہ چیز اسے مل گئی؟ نہیں۔ کیا اس نے سفیان سے اس کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کی تھی؟ ہاں۔ سفیان نے کیا بتایا؟ اس نے کچھ نہیں بتایا۔ جب اسے قتل کیا گیا تھا تو کیا تم اس کے ساتھ تھی؟ کس کے ساتھ؟ ڈین کے ساتھ۔ ہاں۔
تم نے اس درندگی کو دیکھا تھا؟ نہیں، کیا مطلب؟ انہوں نے مجھے وہاں سے ہٹا دیا تھا۔ عمران نے چند لمحے سوچا، پھر بولا، کچھ دیر پہلے تم نے مجھے ہوشیار کیوں کیا تھا؟ لڑکی نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی، پھر بولی، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈین ختم ہو چکا ہے۔ ہوپ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ وہ تم سے سفیان کے بارے میں معلومات حاصل کرے گا اور پھر ہم دونوں کو قتل کر دے گا۔ ہم دونوں کو کیوں؟ کیا تم اس کی ساتھی نہیں ہو؟ وہ بہت خوفناک شخص ہے۔ وہ اس کارنامے کو اپنے آپ سے ہی منسوب رکھنا پسند کرے گا اور میں یہ نہیں جانتی کہ اس کے ذہن میں کیا ہے، لیکن ڈین نے مجھے اس کی جانب سے ہوشیار کیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اس شخص پر ایک لمحے کے لیے بھی بھروسہ نہ کرنا، یہ سانپ سے زیادہ خطرناک ہے۔ عمران چند لمحے خاموش رہا۔ اس کا اشاریہ 3-8 کا ریوالور لڑکی کی پتلون کی بیلٹ میں ایسا ہوا تھا جسے عمران نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے علاوہ کیری کے پاس اور کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ عمران نے مطمئن ہو کر اسے چھوڑ دیا۔ ایک بار پھر ہوپ کی آواز ابھری۔ وہ جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کیری کو پکار رہا تھا۔ عمران نے ایک طرف ہٹ کر ہوپ والا ریوالور پتلون کی جیب میں الجھا لیا اور اپنا ریوالور ہاتھ میں سنبھال لیا۔ کیری چند لمحے اپنی جگہ بے حس و حرکت پڑی رہی، پھر لوٹ مار کر ایک طرف ہٹ گئی۔ اس کے لمبے بال شانوں پر بکھر گئے تھے۔ وہ عمران سے تقریباً 2 گز کے فاصلے پر تھی۔ تاریکی کے باعث عمران کو اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ چند لمحے اپنی جگہ پر بیٹھا رہا، پھر پتھر کی آڑ سے گردن نکال کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ تاریکی میں چٹانوں کے ہولوں کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ عمران نے آگے بڑھ کر کیری کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک طرف کھینچنے لگا۔ کیری کے خیال میں یہ کھلان کے لیے بہترین پناہ گاہ تھی۔ وہ اس سے باہر نہیں نکلنا چاہتی تھی، لیکن عمران کے سامنے کوئی مزاحمت نہیں کر سکی۔ البتہ اس نے آہستہ سے کہا، سنو، یہ جگہ ہمارے لیے نہایت محفوظ ہے۔ عمران نے اس کی آواز میں کپکپاہٹ محسوس کی تھی۔ اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ یہ کپکپاہٹ سردی کی وجہ سے ہے یا خوف سے۔ بائیں طرف کسی قدر فاصلے پر کچھ شکستہ ستون نظر آ رہے تھے۔ وہ کیری کا ہاتھ پکڑ کر دبے قدموں سے اس طرف بڑھنے لگا۔ اسے یقین تھا کہ ہوپ ان اطراف میں موجود ہے اور ممکن ہے وہ اس کی نگاہ میں ہی ہو۔ عمران نے ایک طرف سے کیری کو اپنے سامنے ڈھال بنا رکھا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر ہوپ نے انہیں دیکھ لیا تو وہ فائر کرنے سے گریز نہیں کرے گا، کیونکہ لڑکی کے بیان کے مطابق کیری کی اس کے نگاہوں میں کوئی اہمیت نہیں تھی۔ پھر چند لمحات کے بعد وہ ستون کے قریب پہنچ گئی۔ عمران نے آگے بڑھ کر کیری کو ایک ستون کے پیچھے دھکیل دیا اور خود بھی آڑ میں چلا گیا، لیکن ان کا تحفظ غیر یقینی تھا۔ ہوپ کہیں سے بھی نمودار ہو سکتا تھا، دائیں طرف یا پیچھے تنگ درے سے۔ وہ اس طرف اچانک ہی کیری نے سرگوشی کی اور عمران نے اس کے اشارے کی سمت دیکھا، لیکن اسے کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ کیا ہے اس طرف؟ عمران نے سرگوشی میں سوال کیا۔ میں نے اسے اس طرف حرکت کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیری نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک بار پھر سرگوشی کی۔ عمران کو اس مرتبہ بھی نظر نہیں آیا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ ہوپ اس سے زیادہ فاصلے پر موجود نہیں ہے۔ لیکن ہر لڑکی کی ہمدردی بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ کیری نے اسے جو کہانی سنائی تھی، عمران نے وقتی طور پر اس پر یقین تو کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اس بات پر یقین نہیں کرنا چاہتا تھا کہ لڑکی اس سے مخلص ہے۔ ہو سکتا ہے وہ لمحاتی طور پر ہوپ کے ہاتھوں اپنی جان کے خوف سے اس کے ساتھ آ ملی ہو، ممکن ہے یا کوئی اور چال ہو اور وہ موقع پا کر اسے اپنی گرفت میں لینے کی کوشش کرے، کیونکہ وہ ابھی تک خود بھی ناقابل تسخیر ثابت ہوا تھا ان لوگوں کے لیے۔ اس مرتبہ عمران نے خود ہی فیصلہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو ہوپ کے سامنے لائے، تاکہ کم از کم اس اندھی بھاگ دوڑ کا کوئی نتیجہ تو نکلے۔ چنانچہ یہ فیصلہ کرنے کے بعد اس نے اچانک ہی زور سے پکارا، مسٹر ہوپ، تمہاری ساتھی لڑکی میرے قبضے میں ہے۔ وہ زخمی ہے اور شاید دم توڑنے والی ہے۔ کیا تم اس کی مدد کرنا چاہو گے؟ جواب میں ایک جنونی کہکا سنائی دیا۔ آواز اگرچہ گونجتی ہوئی سی محسوس ہوئی تھی، لیکن عمران اس کی سمت کا اندازہ لگانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ہوپ درے کے کسی طرف موجود تھا۔ تم یہیں رکو، میں ابھی آتا ہوں، عمران نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ نہیں، پلیز مجھے بھی ساتھ لے لو، پلیز۔ کیری نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ عمران نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا، پھر بولا، ٹھیک ہے آؤ۔ ایک منٹ، کیری نے آہستہ سے کہا، کیوں کیا بات ہے؟ سنو، وہ اوپر ہے، ہم آسانی سے اس کی نگاہوں میں آ جائیں گے۔ مجبوری ہے، ہم زندگی بھر یہاں نہیں کھڑے رہ سکتے، عمران نے جواب دیا۔ اسی لمحے درے کی طرف سے برسٹ مارا گیا۔ گولیاں ان کے سروں کے اوپر سے گزر گئیں۔ ایک گولی ستون پر لگی، پتھر کا ایک ٹکڑا عمران کے کان کے قریب سے گزر گیا تھا۔ کیری بری طرح کانپ رہی تھی۔ عمران نے فائرنگ کی آواز کی سمت دیکھا۔ چٹان کی طرف سے اسی تنگ سے راستے کے ایک سمت کسی بڑے پتھر کے لڑکنے کی آواز سنائی دی۔ عمران نے کیری کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اس مرتبہ ان پر فائرنگ نہیں کی گئی تھی۔ وہ مکانوں کے کھنڈرات کے اوپر سے گھومتے ہوئے پچھلی سمت نکل گئے اور ایک جگہ رک کر عمران نے متحد نگاہوں سے چاروں طرف کا جائزہ لیا، پھر کیری کا ہاتھ پکڑ کر اس تنگ درے کے سے راستے پر دوڑنے لگا جس سے چٹان کے اوپر پہنچا جا سکتا تھا۔ اس لمحے ان پر
پر 2 فائر کیے گئے، لیکن گولیاں اس بار بھی ان کے سروں پر سے گزر گئی۔ وہ دوڑتے ہوئے تنگ سے راستے پر پہنچ گئے اور پتھروں کی آڑ سے اوپر چڑھنے لگے۔ عمران کیری کو سہارا دیے ہوئے تھا۔ اچانک ایک اور فائر ہوا۔ اس مرتبہ گولی قریب سے چلائی گئی تھی۔ عمران نے مڑ کر دیکھا، وہ اسی جانب آ رہا تھا اور شاید اسے سمت کا اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ عمران کس طرف ہے۔ اصل میں وہ ایک بڑے پتھر کی آڑ لینے کے لیے دوڑ رہا تھا اور پھر عمران نے فائر کر دیا۔ خوف کی بھیانک چیخ سنائی دی اور وہ لڑکتا ہوا اس طرف آنے لگا۔ اگر وہ اپنی جگہ رک جاتا تو عمران یہی سوچتا کہ شاید وہ چالاکی کر رہا ہے۔ عمران نے ایک بار پھر لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اس تنگ سے راستے پر اوپر چڑھنے لگا۔ تقریباً 2 فٹ چوڑے اور اس راستے کے ایک طرف ایک بڑی چٹان تھی اور دوسری طرف گہرا کھڈا۔ عمران نے مضبوطی سے لڑکی کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ راستے کے ایک موڑ پر پہنچ کر اس نے ایک لمحے کے لیے لڑکی کا ہاتھ چھوڑا۔ نہ جانے اس کے اس کام کا مقصد کیا تھا۔ پھر لڑکی سے 3-4 قدم آگے نکل گیا۔ وہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہوپ اس وقت کس طرف ہے اور پھر دافتن ہی اسے ہوپ نظر آ گیا۔ وہ زمین پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ غالباً گولی نے اس کی پیشانی میں سوراخ کر دیا تھا۔ عمران اس کے قریب پہنچ گیا اور پھر اس نے ہوپ کا جائزہ لیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد ہوپ نے دم توڑ دیا تھا۔ چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ بے حد بھیانک نظر آ رہا تھا۔ گولی نے اس کی پیشانی کی ہڈی توڑ دی تھی۔ عمران نے ایک گہری سانس لی اور گردن ہلانے لگا۔ اسی وقت کیری بھی دوڑتی ہوئی اس کے قریب آ گئی تھی۔ او مائی گاڈ، او مائی گاڈ، اس نے آہستہ سے کہا اور عمران اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک بات کا جواب دو گے؟ ہاں، میں تمہیں کس نام سے پکاروں؟ کوئی نام نہیں ہے میرا۔ تم شاید مجھ پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ کیا تم مجھے پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ عمران نے الٹا اس سے سوال کر دیا اور لڑکی خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی۔ ٹھیک ہے، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ غالباً تم کیا پوچھنا چاہ رہے ہو؟ ہاں، ان دونوں کے علاوہ تمہارے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ 2 افراد اور تھے، لیکن وہ اپنی ڈیوٹی ان دونوں کو سونپ کر چلے گئے۔ کہاں؟ شران، لڑکی نے جواب دیا۔ اب عمران کے لیے یہ فکر تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے، لڑکی پر بھروسہ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ پھر اس نے آخری فیصلہ کیا اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر کھنڈرات کی جانب چل پڑا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی انتہائی سنسنی خیز ناول کا دوسرا حصہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ لیکن دوستو ٹھہریے، کیا عمران اب بھی سفیان عزیزی کی بتائی ہوئی دستاویزات کو حاصل کر پائے گا یا نہیں؟ اور کیا اسرائیل کے اس خوفناک اور بھیانک منصوبے کو بے نقاب کرنے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے دیکھیے اس ناول کا اگلا حصہ صرف اردو صفحہ چینل پر۔ اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ شکریہ اینڈ اللہ حافظ۔